اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وحديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بأهل والمال والعافية آمين اللهم آمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہ رب لا اشرک به شیئا اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت وافوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللهم اهدنا وسددنا اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني اعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمين اللهم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ لوگ ویکینڈ پہ ٹائم نکال کے آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ٹائم میں بہت برکت دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا دن برکت سے بھر دے، آپ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنے کے قابل ہو جائیں۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے اپنی کمٹمنٹ دکھائی، آپ اللہ کے دین کے لیے نکل کے آئی ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت نہ ڈالے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت ڈالے گا انشاءاللہ۔ ہم جسٹ راؤنڈ دا کارنر ہیں، کل کو رمضان، پہلی رمضان ہو جائے گی یا پھر منڈے والے دن ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کہ اس رمضان کو بھرپور طریقے سے کیسے ہم نے گزارنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شخص ایمان اور ثواب کی امید سے رمضان کے اندر داخل ہوتا ہے یا رمضان کا روزہ رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو پہلے تو اس بات کا یقین کر لیں، اس بات پہ ایمان لے کے آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو 110% یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے جو پچھلے گناہ ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے، جو کہ صغیرہ گناہ ہوں گے۔ کبیرہ کے لیے اوبیسلی آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، انلیس کوئی ایسا گناہ ہو جو کہ کسی انسان کی حق تلفی کی گئی ہے تو وہ اس انسان سے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی۔ پھر یہ کہ ایمان کے ساتھ جو روزہ رکھے گا یا ثواب کی امید سے روزہ رکھے گا، اس کے حوالے سے آتا ہے کہ بعض اوقات جب اپنے فرائض کو ادا کرتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں، تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا جو عبادت ہم کر رہے ہیں وہ بس ایک سوچی سمجھی روٹین کے حساب سے بس کر رہے ہیں۔ نماز ہے تو نماز، جیسے ہم صبح سحری کھا رہے ہیں تو سحری کو اس شعور سے کھائیں کہ اس کو کھانا ثواب کا باعث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں کھاؤں گی تو اس سے برکت آئے گی۔ ایک اس کی کیا برکتیں کیا ہوگی، ایک تو آپ کے ٹائم میں برکت پڑ جائے گی، آپ کی صحت میں برکت پڑے گی، آپ ایک سنت کو پورا کر رہے ہو اور ایمان کا جو تقاضا ہے نا آپ اس کو پورا کر رہے ہو۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوگا آپ جسمانی طور پہ بہت ویک ہو جائیں گے، اٹھنے کو دل نہیں کرے گا، آپ نے اسی لیے اٹھنا کہ یہ میں سنت کو پورا کر رہا ہوں، بے شک ایک پانی کا قطرہ پیئیں، بے شک ایک کھجور کھا لیں، لیکن اس سنت کو میں نے پورا کرنا ہے، اس شعور کے ساتھ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر یہ کہ جو بھی عبادت کرنی ہے وہ میرے درجات کی بلندی کا باعث ہے، کسی بھی قسم کی آپ کریں عبادت وہ میرے لیے بلندیوں کا باعث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرما دیا۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 ماہ پہلے ہی رمضان میں پہنچنے کی دعا کرنے لگ جاتے تھے، اس کی تیاریوں میں لگ جاتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، نیکیوں کے جو کام تھے نا اس میں بھاگنا شروع کر دیتے تھے، دوڑنا شروع کر دیتے، جیسے ہم نے کل پرسوں بھی پڑھا تھا نا کہ میراتھن، کہ وہ اپنی تیاری پہلے سے شروع کر دیتے تاکہ جب میں رمضان میں داخل ہوں تو اس کی برکات ہے ان کو اچھے طریقے سے میں حاصل کر سکوں۔ پھر رمضان کا استقبال ایمان کی سچائی کے ساتھ کرنا ہے، سچ کے ساتھ کرنا ہے، جھوٹ کے ساتھ نہیں کرنا بلکہ سچ کے ساتھ کرنا ہے۔ ایمان کی تجدید، ہمارا یہ ٹاپک بھی یہی نا کہ ایمان کی تجدید کرتے رہنا ہے، بار بار کوئی بھی عمل میں کر رہی ہوں
میں افطاری بنا رہی ہوں تب میں ایمان کی تجدید کرنی ہے، گھر کی صفائی کر رہی ہوں میں تب ایمان کی تجدید کرنی ہے، معاملات کر رہی ہوں تب، کسی کو گفٹ دینا ہے تب، کسی کی افطاری کروا رہی ہوں تب، کوئی میں صدقہ خیرات کر رہی ہوں تب، بار بار شعوری طور پہ ہم دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا آپ کے اندر جو ہارٹ اللہ تعالیٰ نے جو دل دیا ہے نا اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ ہم جو چیزیں کرتے ہیں نا ہم بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے ہم کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں، ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ شعور کا جو لیول چاہیے نا ایمان کی، ایک یہ فیلنگ ہے اندر کی، انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی آگے ہم پڑھیں گے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیسی فیلنگ ہے، کہ اس کو میں نے ٹٹولنا ہے اپنے دل کے اندر، ٹٹولنے کے روزے کا خیال آنے پر میرے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے یا میرے دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے، یا مجھے لگتا ہے کیا مصیبت ہے پھر روزے آ گئے ہیں، یا میں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کیفیات ہیں جو مختلف بیان کی جاتی ہیں۔ جب ایمان انسان کے اندر آتا ہے تو ایک ایک سٹیپ انسان کا ایمان اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے، اور یہ میں نے خود اینالائز کر سکتی ہوں، میں بیٹھ کے نہیں بتا سکتی آپ کا ایمان کیا ہے، آپ لوگوں کو دوسرے دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ آپ کے ایمان کا لیول کیا ہے، یہ آپ کا اور اللہ کا کنیکشن ہے، آپ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا کنیکشن ہے کہ کس طرح سے میں یہ عمل کو کرتی ہوں۔ پھر جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اسے روزہ رکھنا مشکل نہیں لگے گا، اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور یہ تو اتنی برکت والا مہینہ ہوتا ہے، ہر مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی مشکل کام آپ کو لگتا ہے نا کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گی، یقین کریں آپ اس میں تہیہ کر لیں، اس کو شروع کر دیں، آپ کرنا شروع کر دیں گے۔ تہجد پڑھنے کی عادت نہیں، وہ پڑھنا شروع کر دیں، اشراق پڑھنے کی عادت نہیں ہے، وہ پڑھنا شروع کر دیں، تحیۃ الوضو پڑھنے کی عادت نہیں ہے، وہ پڑھنا شروع کر دیں، اور کوئی بھی کام جس میں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے رمضان میں شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مشکل لگ رہا ہے، نہیں نکال سکتے، تنگی ہے، اللہ کے لیے آنکھیں بند کر کے نکالیں، اور دیکھ کے گن کے نہیں نکالیں، آنکھیں بند کر کے آرام سے ڈال دیں، بعد میں آنکھیں کھولیں، پتہ ہی نہ چلے اب پرس سے کتنے نکالے اور کتنے گئے ہیں۔ گن گن کے نکالیں گے تو اللہ بھی گن گن کے دے گا، بے اختیار نکالیں گے تو دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے ہوتی ہے۔ ابن قیم کہتی ہے کہ بندے کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ مفید نہیں کہ وہ تمام معاملات میں اپنے رب سے سچائی کا معاملہ اختیار کرے۔ صرف سوچنا کافی نہیں ہے، صرف آرزویں اور تمنائیں کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں دل کی سچائی اور پورے یقین کے ساتھ رمضان میں داخل ہونا ہے۔ اللہم بلغنا رمضان۔ اور کرنے کے کام کیا ہے؟ پہلے نیت کا جائزہ لینا ہے، کہ ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ جو نیت کا جائزہ کرنا ہے، پورا یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری عبادتوں کا اجر ضرور دے گا، یہ ضائع نہیں ہوں گی۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ وہ آج پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس یقین کے ساتھ نیکی کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ثواب کے درجے جو ہے وہ بلند کر رہا ہے، خواہ وہ قرآن کو کلاس کو اٹینڈ کرنا ہے، گھر کے بزرگوں کی خدمت کرنی ہے، مدر ان لو ہے، فادر ان لو ہے، میاں ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کسی کی بھی آپ مدد کر رہی ہیں، اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کے ان کو ٹائم دے رہی ہیں، ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور آپ کو بھی کہ یہ میں سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہی ہوں، اپنے ایمان کے لیول کو بڑھانے کے لیے میں کر رہی ہوں۔ اور شیطان اس میں کیا کرے گا؟ آپ کی انبن ہوگی، فوراً سے اس کو جتاؤ، میں اتنی مشکل سے میرا روزہ ہے، میں کلاس میں جاتی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں، میں آپ کے لیے افطاری بناتی ہوں، میں آپ کی لک آفٹر کرتی ہوں، وہ جتلوائے گا اور اسی وقت اس کو ضائع کروانے کی کوشش کرے گا۔ اس چیز کا میں نے خیال رکھنا ہے۔ پھر کیا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہیں، ان کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ جو وہ آپ کی ہمت اور استطاعت ہے، اپنی ہمت اور استطاعت کے حوالے سے غزہ کو اپنے دھیان میں رکھیں، ان کا رمضان کیسا ہوگا، سبحان اللہ، ان کے ایمان کا لیول کیا ہوگا اور ہمارا کیا ہوگا، ان کے لیے رمضان کی افطاری کیا ہوگی اور ہمارے لیے کیا ہوگی، ان کا سارے دن کا شیڈیول کیا ہوگا۔ ہمارے پاس تو مصروفیات ہے نا، نہ ان کے پاس تو گھر بھی نہیں ہے، گھروں کی صفائیاں بھی نہیں ہیں، وہ اپنا رمضان اس سال کیسے گزاریں گے؟ ذرا ذہن سوچیں اور اس کو دماغ میں لے کے آئیں کہ ان کی کیا مصروفیات ہوں گی۔ ہر وقت وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے اور ہم اپنی دنیا کی زندگی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ پھر خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے، خود ہی نہیں بلکہ دوسروں کو اس کے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اگر لوگوں کی خدمت کرنا پڑ گئی تو دل میں غصہ نہیں ہونا، بلکہ پیار اور محبت کے ساتھ آگے بڑھ کے ان کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ کا سب سے زیادہ جو ہے شکر اور صبر، یہ دو چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں ایمان کے لیول کے ساتھ، کہ میں نے صبر کے ساتھ یہ سارے کام کرنے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، اوبیسلی روزہ ہوگا،
پہلے 2-4 دن روزہ ویسے بھوک لگے گی، پھر 2-4 دن کے بعد آپ کی باڈی میں ویکنس آنا شروع ہو جاتی ہے، انسان کے اندر چڑچڑا پن شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب تک روزے کے ٹائم افطاری کا ٹائم قریب آتا ہے، بھوکا ہوتا ہے نا، تو انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ دل میں رکھیں کہ یہ چڑچڑا پن، اس سے میں نے بچنا ہے، اس سے میں نے اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا، میں نے اپنا روزہ ضائع نہیں کرنا۔ وہ یاد رکھیں محاسبے کا پوائنٹ کہ روزہ میرے صرف بھوک کا نہیں ہے، میرے پورے جسم کا روزہ ہے، میری زبان کا، میری آنکھوں کا، میرے کانوں کا، میرے ہاتھوں کا، سب کا روزہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے رمضان کی ان برکتوں اور فضیلتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین اللہم آمین۔ قرآن کی اصطلاحات انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ پڑھیں گے کہ بیسک ٹرمینالوجی اینڈ دیئر کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ، کہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن استقبال رمضان میں بھی کروایا تھا کہ یہ ٹرمینالوجی ہے جو قرآن میں، یہ الفاظ بہت زیادہ یوز ہوئے ہیں، یہ لیولز ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی کام کے کرنے کے لیول ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لفظ یہاں پہ استعمال کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ اگر مومن ہوا ہے، ایمان والا ہوا ہے، یا کافر کا ہوا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو پہلی ٹرمینالوجی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، مسلم اور اسلام کی ہوگی، ایمان اور مومن کی ہوگی، پھر تقوی اور متقی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم لے کے آئیں گے، اخلاص اور مخلص اس پہ ہم بات کریں گے، پھر نفاق اور منافق کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، کفر اور کافر کا جو فرق ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، فسق اور فاسق، پھر طغا اور طاغوت جو ہے یہ ٹرمینالوجی کیوں استعمال کی گئی، پھر فجور اینڈ فاجر کی ٹرمینالوجی، اور اس کو ہم کنکلوڈ کیا کریں گے اس ٹاپک کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے ساتھ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ موضوعات جو ہیں اس سال ہمارے دورہ قرآن کہہ لیں یا قرآن کلاسز کہہ لیں، قرآن سیشنز کہہ لیں، کہ قرآن کو اور ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کی جو آیات قرآن میں آئی ہیں ان کے حوالے سے جو ٹاپک بنتے ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایمان باللہ ہے، عمل صالح ہے، رائچس ڈیڈ اینڈ دا منکرات، عمل صالح اور جو حرام ڈیڈ ہیں وہ پڑھیں گے، اور ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کہ جب انسان ایمان کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا میں ایمان کے دائرے میں آ گئی ہوں، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کس طرح کے ٹیسٹ دے کے انسان کو آزماتا ہے، کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں تو کس طرح پھر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ پھر ہمارا ایمان اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، اور ایمان والوں سے استخلاف فی الارض کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ کیا وعدہ ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ پکچر آپ کے سامنے آئی ہے، اس پکچر کو دیکھ کے فرسٹ امپریشن آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ فصل کاٹی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، فصل تیار ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں فصل کاٹی جا رہی ہے، فصل تیار ہو گئی ہے، دونوں ہے میننگ سیم لیکن ٹرمینالوجی ڈفرینٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مل کے کاٹ رہے ہیں، یہ صبح ہے یا شام ہے نا، مل کے کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اوکے۔ اور اپنی اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے وہ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ٹھیک، اوکے، الحمدللہ۔ اس کے پیچھے نا کسان کی کامیابی کا راز میں وہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے جو آپ کو سنانا چاہوں گی۔ کہتے ہیں کہ ایک کسان تھا، اس کی جو فصل بہت اچھی ہوا کرتی تھی، کوئی بھی فصل ہو، مکئی کی تھی یا گندم کی تھی، کوئی بھی فصل لگاتا تھا تو بہت اچھی ہوتی تھی، اور ہر سال وہ ایوارڈ ون کرتا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ ہر سال ہم اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے بیج لا کے لگاتے ہیں لیکن آپ کی طرح ہماری فصل نہیں ہوتی، ہم ایوارڈ نہیں جیت سکتے، تم کیسے ہر سال ہی ایوارڈ جیت لیتے ہو؟ تو اس شخص نے، اس کسان نے کہا کہ میں جو اپنا بہت قیمتی بیج لے کے آتا ہوں نا، سب سے پہلے میں اپنے ارد گرد والے لوگ جو ہے نا، جن کی ارد گرد زمینیں ہیں، میں ان کو دیتا ہوں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ تم ان کو دیتے ہو پھر بھی تم ایوارڈ لے لیتے ہو، مطلب ان کو اپنا جو بیج خود لگاتے ہو ان کو بھی دیتے ہو؟ کہتا ہاں میں ایسا ہی کرتا ہوں، اور الحمدللہ یہی میری کامیابی کا راز ہے۔ پھر کہتا ہے تمہیں ایک میں عقل کی بات بتاؤں
کہ جو دوسروں کے لیے خیر چاہتا ہے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہتا، جس میں خالص خیر کا پہلو ہوتا ہے وہ کبھی پیچھے نہیں رہتا۔ میں اگر اپنے لیے حریص بنتا، اچھا بیج لے کے آتا، اپنی ہی فصلوں کو لگاتا، میرے ارد گرد کے کمزور بیج یا نکما بیج لا کے لگاتے تو میری فصل پہ ایفیکٹ پڑتا، کیونکہ وہ پولن جو نکلتی ہے نا، اچھے ہیلتھی بیج سے، اچھی صحبت سے، اچھے اٹھن بیٹھن سے جو بیج نکلے گا، جو دوسرے کو فائدہ پہنچے گا، وہ کمزور سے نہیں پہنچے گا۔ تو کہتے ہیں جب ان کو فائدہ ہوتا ہے، وہ پولن نکلتی ہے، تو میری زمین کے اوپر جو فصل اگری ہوتی ہے اس کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے یہ میری فصل زیادہ ہوتی ہے۔ میں دوسروں کے لیے سوچتا ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی میں میرے لیے برکت ڈال دیتا ہے، مطلب کہ خیر اس میں آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہی میری کامیابی کا راز ہے۔ یہاں پہ میں اس کو لانے کا خیر خواہی کا جو پہلو ہے نا وہ دینا چاہ رہی ہوں کہ جس ہم یہاں پہ علم لینے کے لیے آ رہے ہیں نا، ہم اگر چاہ رہے ہیں کہ ہمارے علم کی بڑھوتی ہو، ہمارا علم مضبوط ہو، ہم جو سیکھ رہے ہیں اس کو زیادہ لانگ عرصے تک لے کے چل سکیں، ہمارے عمل میں آ سکیں، ہماری نسلیں بہتر ہوں، ہم ان پہ کام کر سکیں، اس کے لیے مجھے دوسروں کو سوچنا پڑے گا، دوسروں کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ دوسروں کو کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کے پاس اگر علم کی کوئی بات ہے اور کوئی اس سے پوچھتا ہے اور وہ اس کو نہیں بتاتا تو اس کی جو سزا ہے قیامت والے دن کہتے ہیں کہ آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ تو آج جتنے بھی آپ لوگ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، سارے کچھ نہ کچھ تو جانتی ہیں نا، دوسروں کو دعوت دیں، دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنیں، دوسروں کو کہیں کہ آئیں اور آ کے بیٹھے، کیونکہ آپ کی حجت تمام ہو جائے۔ الحمدللہ کوئی آئے یا نہ آئے۔ السلام علیکم کہہ کے میں ان کو بولا ادھر مسجد میں ہوتی ہے، کسی نے اچھا کہا، کسی نے اچھا کیا، کسی نے کچھ کہا نہیں، ہم تو نہیں مصروف ہیں، پر لیکن شکر ہے میں نے کوشش کی۔ الحمدللہ یہ ایک پتہ ہمارا اپنا کمفرٹ زون ہے نا، ہمارا بیریئر ہے، اس کو ہم نے توڑنا ہے۔ ہم سیکھ رہے ہیں، اس بیریئر کو توڑنا میں نے ہے۔ میں اپنی ایمان کی مضبوطی کے لیے دوسروں کو ساتھ دیکھیں، ماحول میرا گھر صاف ستھرا سارا کچھ ٹھیک ہے، اگر ماحول ہی میرا ٹھیک نہیں ہے، کچھ ادھر بالکل پیچھے رہتی ان کو پتہ بھی نہیں ہے، کئیوں کو پتہ بھی نہیں ہے، واقعی نہیں پتہ، اور وہ پھر میں نے اپنا ٹارگٹ نہیں کہ میں نے یہ خیر کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے، دوسروں کو بلانا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، میں نے تمام حجت پوری کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے دوسروں کو دعوت دینے والا بننا ہے، میں نے دوسروں کے ساتھ خیر کرنے والا بننا ہے۔ خیر کی جو ٹرمینالوجی ہے نا، وہ کہتے ہیں خیر دو طرح کی ہوتی ہے، مطلق خیر، ایبسولوٹ جس کو ہم کہتے ہیں، مطلب کہ جس کو ہر حال میں انسان خیر سمجھتا ہے کہ اچھا کام ہے، یہ قرآن سننا خیر ہے، اچھا کام ہے، نیکی کا یہ تبلیغ کرنا اچھا کام ہے، ہم اس کو خیر سمجھیں، ایون دو جس کے پاس ایمان نہیں بھی نا وہ اس چیز کو اچھا سمجھتا ہے، چیریٹی کرنا ہم اس کو خیر سمجھتے ہیں، مطلب کہ ایک ایسی خیر جو کہ ایبسولوٹ طور پہ، مطلق طور پہ لوگ سارے اس کو خیر سمجھتے ہیں۔ دوسری خیر کہتے ہیں ایسی خیر ہوتی ہے جو کسی کے لیے نعمت بن جائے، یا کسی کے لیے وہ خیر بن جائے، یا کسی کے لیے وہی چیز شر بن جائے۔ استغفر اللہ، یہ پوائنٹ بہت ڈیپ پوائنٹ ہے۔ ایک چیز میرے لیے خیر بن رہی ہے، ایک چیز سے میں فائدہ اٹھا رہی ہوں، وہی چیز دوسرے کے لیے شر بن رہی ہے۔ کیسے؟ اگر ہم مسجد میں آنے کی بات ہی کر لیں، قرآن میں کی کلاسز میں آنے کی، شر میرے لیے خیر کا باعث بن رہی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو میں نے عبادت کرنا ہے، میری سراؤنڈنگ کی یہ مسجد ہے، میں نے یہاں پہ جانا ہے، سننا ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور جس کے لیے یہ شر بنے گا اس کو کیا باؤنڈریز آ جائیں گی کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، یہ فلاں، وہ قرآن کو پیچھے کرے گا، وہ سنت کو پیچھے کرے گا، وہ اللہ کے گھر کو پیچھے کرے گا، وہ اپنے مسلک کو پہلے لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلک تو نہیں رکھا تھا، اللہ نے کہا مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر جو آپ کے علاقے کی مسجد ہے اس کو آباد کرنا ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی رسپانسبلٹی ہے، اور اسی کے لیے خیر لینے کے لیے آ رہی ہوں نا، اور اس کے لیے وہ چیز شر بن جاتی ہے، سراسر خیر ہے لیکن وہ شر بن جاتی ہے۔ استغفر اللہ، وہی نا، مطلب کوئی نہ کوئی پوائنٹ وہ نکال لیں گے جو ان کے لیے شر کا باعث ہوگی۔ ہاں، پھر ہر وہ نعمت جس کو انسان اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے وہ اس کے لیے خیر بن جاتی ہے، اور ہر وہ نعمت جس کو وہ اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کرتا ہے اس کے لیے شر بن جاتی ہے۔ استغفر اللہ، وہ شر بن کے سامنے آتی ہے۔ قرآن مجید میں خیر دو چیزوں کے اپوزٹ کے طور پہ آتی ہے، خیر بالمقابلہ شر،
اور یا خیر بالمقابلہ تکلیف، دکھ، درد، نقصان، اور اس کے مقابلے میں یہ آتی ہے خیر. ٹھیک ہے، کئی دفعہ ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے شر کا تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے نا کہ یہ بری چیز ہے، اس کے مقابلے میں خیر آ گیا، اپوزٹ اس کے آ گئی. خیر بالمقابلہ تکلیف کے، دکھ کے، درد کے، نقصان کے، اس میں بھی خیر ہوتی ہے. کئی دفعہ ہمیں تکلیف سر درد ہوتا ہے تو اس میں خیر ہے، میں گھر ہی بیٹھی رہتی ہوں، باہر نکلوں تو شاید میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، میں کسی کو نقصان دے دوں، یا میری زبان کا غلط استعمال ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ میرے لیے خیر بن کے آتا ہے. کئی دفعہ مجھے کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے جو میرے لیے خیر کا باعث ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، مجھے درد ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی نظر میں میرے لیے خیر کا باعث ہے، اور اس سے میں بہت سی خیر لیتی ہوں. اور اللہ اس کی خیر کیا ہے کہ میرے گناہ دھل رہے ہیں، میں اللہ کی قربت کا احساس مجھے ہو رہا ہے، اللہ کے قریب جا رہی ہوں، ہے نا. بہت سی اس میں مطلب کہ پازیٹیوٹی کی سائن نظر آتا ہے. اور یہ اس میں تفضیل کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. اس میں تفضیل اس کو کہتے ہیں جس میں آپ کو ہر پہلو سے فائدہ ہی فائدہ نظر آتا ہے. ایک یہ فائدہ مطلب کہ کثیر فائدے کے لیے آپ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں. خیر کہتے ہیں نیکی والے عمل، بھلائی والے کام. اسکالرز خاص طور پر خیر ان کاموں کو کہتے ہیں، ان نیکیوں کو کہتے ہیں جو کوئی نیکی اپنے کمال تک پہنچ جائے، اعلیٰ درجے تک پہنچ جائے، اس کو جو ہے وہ خیر کہا جاتا ہے. نیکی اپنے کمال کو کب پہنچتی ہے؟ جب ہم کسی نیکی کو شوق کے ساتھ کرتے ہیں، لگن کے ساتھ کرتے ہیں، ایمان کے اس لیول کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے ساتھ پورے پیشن کے ساتھ ہم اس کو کرتے ہیں. جب ہم مارے کریں گے نا، روزہ ہی دیکھ لیں، مارے رکھیں گے، مجھے روزہ رکھنا پڑے گا. بچوں کو دیکھ لیں، ہم بھی بچپن میں کرتے تھے نا، اچھا ہم ابھی کتنے روزے رہ گئے ہیں، ہمیں یہ روزہ رکھنا، اب ہمیں نماز بھی پڑھنی پڑے گی، ہمیں اس کے ساتھ صفائیاں بھی کرنی پڑیں گی، ہمیں کوکنگ بھی کرنی پڑے گی، افطاری بھی بنانی پڑے گی. مطلب اگر شوق سے یہ سارے کام کریں گے، پیشن سے کریں گے، تو یہ خیر کا اعلیٰ درجہ ہو جائے گا. ورنہ خیر مل رہی ہے، ثواب تو ملے گا، لیکن اس لیول کا نہیں ملے گا. یہی ٹرمینالوجی، یہی اصطلاحات کہلائی جاتی ہے نا. ڈفرینٹ لیول کا کام کروں گی، ڈفرینٹ، جیسے پہلے درجے کا لیول ہے، پہلے درجے کی ایک نیکی، دوسرے درجے عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں نا، کسی کی پہلی پوزیشن، کسی کی دوسری، کسی کی تیسری، اس کی محنت کے حساب سے اس کو اجر ملتا ہے. پھر آگے کیا ہے کہ جب یہ رمضان میرے لیے خیر کیسے بنے گا کہ یہ رمضان آنے والا ہے، مجھے بڑی شدت سے اس کا انتظار ہے، مجھے زیادہ سے زیادہ میرا قرآن کے ساتھ ٹائم گزرے گا، زیادہ سے زیادہ عبادات کروں گی، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کروں گی، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگوں گی. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک سیریز آن لائن شروع کر رہے ہیں دعائیں. ہر روز ایک دعا آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے کوشش کرنی ہے 30 دنوں میں 30 دعائیں سیکھنی ہیں انشاءاللہ. اور وہ ان میں سے موسٹ دعائیں ہمیں آتی ہے، اور اس میں سے جو دعا آپ کو نہیں آتی ہوگی اس کی تجوید بھی آپ نے بہتر کرنی ہے. 3 منٹ 4 منٹ کی آڈیو ہوگی، جیسے اس سے زیادہ نہیں ہے. ایک دعا ہے، اس کا میننگ ہے، اور اس کے ساتھ اس کی تجوید ہے، that's all. تو آپ لوگوں نے اس کو جتنا ہو سکے اپنے لیے اور اس کو دوسروں تک پھیلائیں، دوسروں کو بتائیں کہ 3-4 منٹ میں کیا ہوتا ہے. کوکنگ کر رہے ہیں تو اس کو بار بار ریپیٹ پہ لگا لیں، آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا، آپ کو یاد ہو جائے گی وہ دعا. اگر یاد ہے وہ آپ کی ریپیٹ ہو جائے گی، اگر یاد کر کے بھول گئی ہیں، شیطان نے بھلوا دیا ہے، تو دوبارہ سے یاد کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور یقین کریے کتنی خیر کا کام ہے کہ میں خود بھی سیکھ رہی ہوں اور میں دوسروں کو بھی اس کے ساتھ لے کے، خاص طور پہ بچوں کی ایج بہت قیمتی ہے. روز افطاری سے پہلے اس کو لگا لیں، 3-4 منٹ دعا مانگنی ہے نا، تو بچوں کو سکھائیں اس طرح دعا مانگی جاتی ہے، ان کو تلفظ کی ادائیگی ہوگی. 1 دفعہ 2 دفعہ، پھر چیلنج رکھ دیں، سحری ٹائم سنوا دیں، اور افطاری ٹائم ان کو پھر پورا دن آپ کے پاس چیلنج ہے. لسی آپ اس کو کیسے یاد کرتے ہو، دیکھو ممی یاد کرتی ہیں یا میں پہلے یاد کرتی ہوں. آپ چیلنج کر لیں بچوں کے ساتھ، دیکھنا بچے آپ سے پہلے سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. پھر جتنی دعائیں کر رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ جو ہے پھر ہمارے لیے وہ خیر کا رمضان بن جائے گا. نیکی کی وجہ سے آپ کی روح کی جو طلب ہے جب وہ پوری ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے ہر چیز میں خیر ہو جائے گی، میں خیر جمع کرنے والی بن جاؤں گی. اللہ کی خوشی کو جب میں حاصل کروں گی تو اللہ کی مخلوق کو خوشی دینے والی بن جاؤں گی، اللہ کی مخلوق کے لیے خیر خواہ بن جاؤں گی. خیر خواہ ہم عام الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں نا، یہ بڑی خیر خواہ ہے. تو خیر خواہ کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہی آپ کی کہتے ہیں کہ پرسنل خیر بڑھ کر حقوق اللہ سے حقوق الباد تک جب آتی ہے تو پھر وہ خیر خواہی بنتی ہے. جب ہم کہتے ہیں آپ بڑے خیر خواہ ہو، کسی دوسری کے لیے خیر کے لیے کوئی کام دے دو، کوئی خیر خواہی، ہماری محبت جتنی ہوتی ہے نا اتنی ہی ہم دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں، اتنی ہی خیر اور تڑپ ہمارے اندر ہوتی ہے. جتنی خیر اور تڑپ ہوگی، جتنی سبحان اللہ
اپنی تڑپ کو لے کے دوسروں کے لیے میں حریص ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اتنی ہی میں خیر بانٹنے والی بن جاؤں گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ کہ یہ جو اصطلاحات ہیں نا، پہلے یہ سن لیں کہ کیوں ہمیں یہ آنی چاہیے، کیوں اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک تصوراتی تفہیم ہے جو ہمیں سمجھائی جاتی ہے، کیوں اس کا جاننا ضروری ہے۔ کیونکہ یہ ٹرم قرآن یا حدیث میں کسی معنی کو سمجھنے کے لیے اس میں ہمیں ہیلپ کرے گی، ہمیں مدد کرے گی۔ سنت میں اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے کسی ایک خاص چیز کو سمجھانے کے لیے۔ پہلی دو اصطلاحات جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اسلام اور مسلم، ایمان اور مومن، یہ ایک دوسرے سے انٹر لنک ہیں۔ بظاہر ہم ہر ان الفاظ کو ایک ہی معنی میں استعمال کریں گے جب ہم یہ لفظ استعمال کریں گے، مسلمان کا یا مومن کا یا ایمان کا یا اسلام کا، لیکن اس کے اندر ایک چھوٹی سی باریک سی جو فرق ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ لوگوں کو ہم مومن کہہ دیتے ہیں لیکن یا ایمان والا کہہ دیتے ہیں، کیوں اس کو ایمان والا کہتے ہیں، کیوں اس کو مومن کہتے ہیں۔ عام حالات میں میں اور آپ، ہم جب کسی عام انسان کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ مومن ہے یا یہ مسلم ہے یا یہ ایمان والا ہے، ٹھیک ہے، فائن، ہم یہ عام ٹرمینالوجی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن کو پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد اس بات کا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن عام حالات میں یہ الفاظ ایک ہی معنی میں لیتا ہے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں مختلف جگہوں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ جیسے سورہ احزاب میں ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والمسلمین والمسلمات والصالحین والصالحات والمؤمنین والمؤمنات، ٹھیک ہے، تو اس میں علیحدہ علیحدہ ٹرمز اس کو اسپیسیفک کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے ہمارے لیے۔ اس کا الگ الگ استعمال کیوں ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ عام ایک معنی دیتا ہے، اور جب اصطلاحاً ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کے مفہوم کو ہم دیکھتے ہیں، شریعت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، تو یہ ہمیں مختلف میننگ دیتا ہے، مختلف معنی دیتا ہے۔ لفظ اسلام لغوی اعتبار سے سین لام میم سے ماخوذ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس کی معنی سر تسلیم خم کر دینے کے ہیں، کسی کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لینے کے ہیں، مکمل سپردگی کر دینا، دوسرے کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو فلی طور پہ، اسے اسلام کہتے ہیں۔ اور اطاعت اور امن دونوں کے معنی کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے، اور مکمل سپردگی کرنے والے کو مسلم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی انشاءاللہ تعالیٰ آگے میں پوری وضاحت کروں گی۔ ایسا در حقیقت اعراب کی نہایت حساس استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، جس میں اعراب کی معمولی رد و بدل سے معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ زیر زبر کا فرق جو ہے معنی کو بدل دیتا ہے، اسی لیے کہا گیا تجوید کو اچھے سے پڑھیں، صحیح طریقے سے پڑھیں، اور زیر زبر کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھیں، کہ یہ نہ ہو کہ ہم قرآن کا ترجمہ جو ہے جس طرح سے ہے اس کی بجائے ہم کچھ اور کرتے رہیں۔ اصل لفظ جس سے اسلام کا لفظ ماخوذ کیا گیا ہے وہ سین لام میم ہی ہے۔ سین پر زبر اور یا پھر زیر لگا کر دو انداز میں پڑھا جا سکتا ہے، اس کی مثالیں ہمیں قرآن سے ملتی ہیں۔ سلمی، جس کے معنی امن اور سلامتی میں آ جانے کے ہیں۔ سین کے اوپر جب زبر آ جائے گی، لام کے اوپر سکون آ جائے گا، میم کے نیچے زیر آ جائے گی، سلمی بن جائے گا، وہ امن اور سلامتی والا ہو جائے گا۔ اور جب سلمی، سین کے نیچے زیر اور لام کے اوپر سکون اور میم کے نیچے زیر آئے گی، جس کے معنی اطاعت میں داخل ہونے اور بندگی میں آنے کے ہیں۔ اگر ہم قرآنی حوالے کو دیکھیں، سورہ انفال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 61 میں فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اگر جھکیں وہ صلح یعنی کہ امن کی طرف تو تم بھی جھک جاؤ اس کی طرف، اور بھروسہ کرو اللہ پر، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ لفظ جو ہے سین کی زبر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں اس کا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح سین کی زیر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 208 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو داخل ہو جو اسلام میں پورے کے پورے، اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
تو وہاں پہ جھک جاؤ اور یہاں پہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ کچھ تھوڑا سا یہاں سے پکڑ لیا, تھوڑا سا یہاں سے پکڑ لیا, جہاں پہ دل کیا وہاں سے پکڑ لیا, نہیں دل کیا تو نہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن بننا چاہتے ہو, ایمان والے, یا ایھا الذین آمنو, جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتی ہیں. اچھا, اب یہاں پہ مقصد یہ کہ ایمان والے ہوتے کون ہیں. اسلام اور مسلم کے فرق کا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ لغت میں اگر دیکھتے ہیں, ایمان کسی چیز کی دل کی تصدیق کا نام ہے. دل سے تصدیق کر دینا, اس کو سچا ماننا, امن میں آ جانا. اسلام اطاعت اور فرمانبرداری کا سچے دل سے ان سب باتوں کو مان جانا, یہ ایمان کے کرائٹیریا میں انسان جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے. بغیر اسلام کے اور بغیر ایمان کے جو ہے وہ ایمان معتبر نہیں ہے. شرعاً اگر دیکھا جائے ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں ہے. میں اسلام میں جاؤں گی تو ایمان کے لیول پہ پہنچوں گی. اگر میں اسلام میں لا الہ الا اللہ پڑھتی ہی نہیں ہوں تو میں مومن نہیں بن سکوں گی, میں ایمان میں داخل نہیں ہو سکوں گی. شرط اور بنیاد رکھ دی شہادتین, وہ آگے پڑھتی ہے انشاءاللہ. پھر جب تک زبان سے اس کی تصدیق کا اظہار یا فرمانبرداری کا اقرار نہ کر لیا جائے, اس طرح زبان سے تصدیق کا اظہار اور فرمانبرداری کا اقرار اس وقت تک معتبر نہیں جب تک دل اس کی تصدیق نہ کر دے. اور جب دل تصدیق کرتا ہے, لغت میں کیا کہا کہ اس کے اعتبار کے سے کہتا ہے مسلم مومن کے درمیان فرق ضرور ہے, لیکن شرعاً دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. جو شریعت کے لحاظ سے دیکھا جائے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن کی ٹرمینالوجی وہ فرق ہمارے سامنے واضح کرتی ہے, اس کی چھوٹی چھوٹی باریکیاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے لے کے آتی ہیں. ایمان کیا ہے پھر, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ تو چل گیا جو اسلام لے کے آئے گا, زبان سے کہے گا, دل سے اقرار کرے گا. اسلام ہے کیا, ایمان کس طرح پھر ہم ایمان لے کے آئیں. ایمان کے لیے کہا جاتا ہے کہ 3 چیزیں ہیں ایمان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. انسان جو ہے زبان سے ان الفاظ کو ادا کرتا ہے, شہادتین جس کو ہم کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر اس کے بعد کیا, اس کا دل اس چیز کی تصدیق کرتا ہے, جو زبان کہہ رہی ہے اس کی گواہی دیتا ہے. اور جب دل میرا گواہی دے رہا ہوتا ہے, اس پہ وہ یقین کرتا ہے, وہ مطمئن ہو جاتا ہے, ایک کیفیت ہے یہ. پھر اس کے لیے جوارح جو ہیں وہ عمل کر کے دکھاتے ہیں کہ ہاں یہ میں نے ایمان لے آیا ہوں, میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں. اور اسلام کا تقاضا کیا ہے کہ میرے پورے جسم کے اعضاء جو ہیں اس کے مطابق میری زندگی کو جو ہے وہ میں اس کو گزاروں. اور دوسرے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کو, ایمان کو یا مومن کی ٹرمینالوجی کو سمجھنا آج کے دور میں اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہم باہر دیکھتے ہیں نا کتنا فتنہ ہے, ہر طرف فتنہ پھیلا ہوا ہے. اس فتنے کے دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ, حدیث کا مفہوم ہے کہ صرف چند ہی لوگ جو ہیں ایمان والے تم پاؤ گے. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے چند لوگ ایمان والے پاؤ گے. تو اب وہ ایمان کیا ہے, اسلام کیا, یہ ٹرمینالوجی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. صرف زبان سے کہہ دینا انف نہیں ہوگا, وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا. مکمل سپردگی کیا ہے کہ مکمل سپردگی کے معنی لیتے ہیں تو کائنات کی کہتے ہیں ہر چیز مکمل سپردگی میں اپنے آپ کو دیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی. ہر کائنات کی چیز جو ہے وہ مسلمان ہے. سورج وہ مسلمان ہے, چاند وہ مسلمان ہے, ستارے وہ مسلمان ہیں, زمین آسمان وہ مسلمان ہیں. کیوں؟ انہوں نے اپنی پوری کی پوری سپردگی اللہ کے حوالے کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا ہے وہ اس کے تحت وہ کام کر رہے ہیں. وہ سارے مسلمان ہیں. اللہ کی جو مخلوق ہے وہ ساری کی ساری مسلمان ہیں ایکسیپٹ انسان. انسان کے لیے کنڈیشن رکھ دی گئی. کیوں؟ کیونکہ ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے, وہ اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں, اپنی پوری سپردگی اللہ کے حوالے کیے ہوئے ہیں. اور دین اسلام دین الہی ہے, اس بات کا ہمیں یقین کرنا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی موجود تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تب بھی لوگوں کو اسی دین کی پر عمل کرنے کی جو ہے ترغیب دلائی گئی, ان کو حکم دیا گیا. اور مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابھی تک وہ ہیں. یہ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی دین تھا, مسلمان تھے, اور اب بھی ہیں. لیکن آج کے دور میں جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو خاص طور پر مذہب کی بات کرتے ہیں نا, کہ مذہب دین ہے, اسلام ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو متعارف کروایا جاتا ہے. مذہب کیا ہے, دین کیا ہے, اسلام کیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت کا حوالہ دیتے ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہیں. جو اس بات پر ایمان لائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اللہ وحدہ لا شریک ہے,
پھر مسلم لفظ بھی اسلام سے کہتے ہیں مشتق ہے، جو ہم کہتے ہیں نا مسلم ہے یہ، وہ بھی اسلام ہی سے نکلتا ہے، جس کے معنی ہے خضوع، عاجزی کر دینا، استسلام کرنا، خود سپردگی کر دینا، جھکنا، تابعداری دکھانا۔ اور شرعی اصطلاح میں مسلمان وہ شخص ہے جو بظاہر اپنے اعضاء اور جوارح سے اسلام کے ارکان کو پورے فرائض کے ساتھ انجام دینے والا ہوتا ہے، اس کو جو وہ اسلام کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے۔ اب تین چیزیں ہمارے سامنے آ گئی کہ ایمان کا تقاضا ہے کیا، کہ زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنی ہے، میرے جو جوارے ہیں وہ عملی طور پہ اس کا مظاہرہ کریں گے۔ اچھا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا، کیا اتنا کافی ہے؟ نہیں، وہ کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، شہادت دے دی میں نے، ایمان بالغیب، ایمان پہ میرا غیب پہ ایمان آ گیا، یہ کہہ دینا کہ میرا ایمان غیب پہ ہے، اور اس کو عملی طور پہ دکھانا، کیونکہ غیب پہ میرا جو علم ہے اللہ ہے، تو ہر وقت اس چیز کا احساس رکھنا کہ اللہ ہے، یہ کیفیت ہے، ٹھیک ہے، ایک دل کی کیفیت ہے۔ پھر جب میں قرآن پاک کر رہی ہوں، اس کو میں پڑھ رہی ہوں، کیا وہ میرے دل پہ ویسے ہی اثر کر رہا ہے جیسے میری زبان پڑھ رہی ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے، میرے دل کی کیفیت بدل رہی ہے، اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے یہ چیز۔ پھر اس کے ساتھ جب میں دعا کرتی ہوں، میری زبان جو ہے اس کا ادا کرتی ہے الفاظ، کیا میرے دل کی کیفیت اس کے ساتھ میچ ہو رہی ہے؟ زبان تو کہہ رہی ہے استغفر اللہ، دل کہہ رہا ہے ہانڈی بنانی ہے، جلدی جلدی نماز ختم کرو، ٹھیک ہے، دل میں کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو، زبان کہہ رہی ہے میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ راہ ہدایت دے، دل کہہ رہا ہے ان بچوں نے تو نہیں ماننا، ان بچوں نے تو میری کوئی سننی نہیں ہے، میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ مطلب دو چیزیں ہوگی نا، کنٹرڈکشن ہوگی، منافقت، وہ آگے ٹرم پڑھیں گے کہ زبان اور دل کا ایک ہو جانا یہ ایمان ہے۔ پھر میں استغفار کرتی ہوں، پھر اخلاقیات پہ یہ کتنا اثر کرتی ہے، جو میں کہتی ہوں یا میں دوسروں کے لیے ایک کرائٹیریا سیٹ کر رہی ہوں، کیا میرے لیے بھی وہی ہے؟ اگر میں دوسروں کے لیے کہتی ہوں اچھی بات کرو، اچھے سے بات کرنی چاہیے، لاؤڈلی بات کرنی چاہیے، دوسروں کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے، ایمان ہمیں یہی بتاتا ہے نا، اخلاقیات یہی ہیں، لیکن جب میرے اوپر آتی ہو تو وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے سلسلہ میں۔ جو کل کسی نے بھیجا، وہ بیوی میاں کو کہہ رہی ہے کہ آرام سے بچوں کو سمجھایا کرو، آرام سے بچے سے بات کرو، اور جب بچہ آتا ہے تو وہ خود ہی شاؤٹنگ کرنے لگ جاتی ہے نا۔ تو مطلب یہ ہمارے دو کنٹرڈکشن جو اب آ جاتی ہیں، تو یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، اس کو عمل میں لے کے آ کے اپنے عمل کو بدلنا ہوگا۔ پھر آگے تصدیق بالقلب کیا ہے، کہ دل کی تصدیق کیا ہے، کہ یقین کے لیے محبت شرط ہے۔ دیکھیے میں اپنی بچے سے کہتی رہوں گی کہ آپ جو ہے نا، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، لیکن جب وہ کسی خطرے میں ہے، آپ کو پتہ ہے آگے گھڑا آ رہا ہے، میں اس کو بچاؤں گی نہیں، تو وہ میری محبت کس کام کی ہے نا؟ تو سب سے پہلے یقین کے لیول تک پہنچنے کے لیے مجھے محبت چاہیے، محبت شرط ہے۔ اطاعت کے لیے یقین اور محبت دونوں چاہیے، اور پھر وہ یقین اور محبت کس کے لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا یہ کرائٹیریا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کروں گی تو میری آخرت پر بھی ایمان ہے، میرا اللہ پہ توکل بھی ہو جائے گا، وہ توکل میرا بڑھے گا بھی، پھر اللہ کی رحمت بھی مجھے میرا دل اس چیز کی تصدیق کرے گا، میری عبادات میں میرا دل کا لیول، میرا خشوع خضوع، میری توبہ استغفار، ہر چیز جو ہے وہ میرے دل کی تصدیق سے جب ہوگی، پورے یقین کے ساتھ ہوگی، اس لیول کے ساتھ جو کہ مطلوب ہے، تو میرا ایکشن جو ہے وہ بدلے گا۔ ہمارے ایکشن اسی لیے بدلتے نہیں ہیں، ہمارا عمل اس لیے نہیں بدلتا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نا آج کل جو ہے ایکشن بدلنے والے نہیں ہیں، ہم صرف کہنے والے ہیں، عمل میں لانے والے نہیں ہیں، صرف دوسروں کو بتانے والے ہیں، وہ والا ہمارا حساب ہوا ہے۔ یہ ایمان کے لیول تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنے دل کو ٹٹولنا پڑے گا۔ اعضاء و جوارح سے عمل کیا ہوگا؟ اس میں زبان آ جاتی ہے، اس میں کان آ جاتے ہیں، اس میں میری آنکھیں آ جاتی ہیں، اس میں میری شرمگاہ آ جاتی ہے، اس میں میرے ہاتھ آ جاتے ہیں، اس میں میرے پاؤں آ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اعضاء اور جوارح میں آ جاتی ہیں، اور اس کی استقبال رمضان میں زبان کے اوپر میں نے بہت سارے جو ہم کام کرتے ہیں نا، دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس پہ ہم نے بات کی تھی، اس کی ریکارڈنگ جا کے آپ سن لیں تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ زبان کس طرح سے انسان کی جو زبان ہے اس کے دل کی تصدیق کیسے ہم کرتے ہیں، کیونکہ جو میرا دل تصدیق کر رہا ہے، زبان کہہ رہی ہے، دل تصدیق کر رہا ہے، میرے جوارے جو ہیں، میرے پورے
اعضاء جو ہیں کیا وہ ایز اٹ از ویسے ہی اس کو عمل میں لا رہے ہیں؟ پھر اس میں امانت ہے، صبر ہے، طہارت ہے، ستر کو ڈھانپنا ہے، عہد اور قرض ہے، ہمسائی اور یتیموں کی اقربا کی جو ہے حقوق ہیں، وہ سارے اس میں آ جائیں گے۔ زبان کے ساتھ اگر میں بات کرتی ہوں، میری زبان کا میری بولنے کا انداز کیسا ہے، دوسروں کو مخاطب کرنے کا انداز کیسا ہے، میں دوسروں کی چغلی کرتی ہوں، کسی کے لیے برا کہتی ہوں، وہ میری زبان اس میں آ جاتی ہے۔ پھر کان میری چغلی سنتے ہیں، دوسروں کی برائی سنتے ہیں، دوسروں کی برائی کرتی ہوں، وہ اس میں آ جاتا ہے۔ آنکھ میری کیا کیا کچھ دیکھ رہی ہے، کیا یہ واقعی میرے دل اس چیز کی تصدیق ہے؟ کئی دفعہ میرا دل نہیں مان رہا ہوتا لیکن آنکھیں میری دیکھ رہی ہوتی ہیں، غلط دیکھ رہے ہوتی ہیں۔ شرمگاہ میری کیا واقعی صرف شرمگاہ کے علاوہ میرا جو ستر ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے مجھے ڈھکنا ہے، کیا وہ واقعی ڈھک رہی ہوں؟ میرے ایمان کے لیول کو ظاہر کرتا ہے، ظاہری جو ہے نا وہ چیز اس کو نظر آئے گی۔ پھر میرے ہاتھ کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے، کسی کے لیے برا تو نہیں لکھ رہے، کسی کے لیے برا میسج لکھ کے اس کے اندر کی فیلنگ کو ہرٹ تو نہیں کر رہے۔ یہ سارے ایمان کے درجے ہیں۔ پھر میرے پاؤں چل کے کدھر جا رہے ہیں، نیکیوں کی طرف جا رہے ہیں یا برائیوں کی طرف جا رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ کے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کے حصے میں آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ النساء میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسلہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی ضد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑے، کہ جب تم نے اپنے آپ کو ایمان والا کہہ لیا ہے پھر انصاف کے علمبردار بن جاؤ، انصاف کو، حق کو پکڑ کے رکھنے والے بن جاؤ۔ پھر اس کے سامنے میرے اپنے ہی گھر والے کیوں نہ آ جائیں، میرا والد ہو، میری والدہ ہو، میرے رشتہ دار ہو، میرا بیٹا ہو، میری بیٹی ہو، سب کے لیے رول ایک ہونا چاہیے۔ بہو کے لیے رول اور ہے، بیٹی کے لیے رول اور ہے، جوائی کے لیے اور ہے، بیٹے کے لیے اور ہے، میرے اپنے کے لیے اور ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور ہے۔ یہ ہم سارے دیکھتے ہیں نا، یہ زندگی دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے یہ سارے رشتے جو ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں نا۔ میری اپنی بہو کے لیے وہ یہ کام کرے، بیٹی تو میری اپنی ہے نا، نہیں بھی آتا تو اس اوکے۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب نہیں ہے۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب ہو، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اگر تم نے لگی پٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ کو پوری خبر ہے کہ تم دوسروں کے سامنے کیا ہو، پیچھے کیا ہو، کس طرح سے معاملہ کرتے ہو۔ یہ غریب ہے، اس کو جو کہیں گے وہ کر لے گا، غلط بھی کرے گا تو وہ کر لے گا مجبوری میں۔ لیکن اگر کوئی سامنے طاقتور ہے، وہ غلط بھی کر رہا ہے تو اس کے لیے زبان بھی استعمال نہیں کر رہی، اس کے لیے ہاتھوں کا استعمال بھی نہیں ہو رہا، اس کے لیے عقل اور استعمال نہیں ہو رہا، اس کے لیے صلاحیتوں کا استعمال نہیں ہو رہا، بس جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے ہم مانتے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے کس نیت سے میں کر رہی ہوں۔ پھر یہ کہ یہ خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ مجھ سے اور آپ سے کیا جا رہا ہے نا، ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو۔ ایمان والوں سے کہنا کہ ایمان لانے کا مطلب حقیقی جان لو۔ ہم نے سورہ استقبال رمضان میں حدیث جبرائیل پڑھی، ہم امام نووی میں حدیث جبرائیل کو 4 ویک میں ہم نے اس کو کور کیا تھا، اچھی طرح سے پوری ڈیٹیل اس کی ہم نے دیکھی تھی۔ اس کی زیادہ ڈیٹیل آپ نے دیکھنی ہے تو ریکارڈنگ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی، آپ جا کے اس کو دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ حقیقی ایمان اور قانونی ایمان کیا ہے۔ کیا ہے قانونی ایمان کیا ہے؟ اگر کسی کو یاد ہے، یہ 2 ٹرمینالوجی ہم لوگوں نے استعمال کی تھی دورہ قرآن میں، ریسنٹلی ہم نے اس پہ بات کی تھی۔ قانونی لا کی طرف سے جس طرح کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ قانونی ایمان یہ ہے کہ قانون کہتا ہے لا الہ الا اللہ، جس نے پڑھ لیا وہ امن میں آ گیا، یہ قانون ہے، ٹھیک ہے۔ بظاہر آپ کو وہ لگ رہا ہے غلط کام کر رہا ہے،
اور اس پہ ہم نے بات کی تھی. اگر آپ کو بظاہر لگ رہا ہے کہ اپنی جان کو بچانی، اس کی کنڈیشنز آگے آ سکتی ہے نا، کنڈیشن ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کنڈیشن کا استعمال کر رہا ہے، یا صرف اسلام کا نام لے کے اس کو ایک ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، یہ اس کا معاملہ، ہم نے ظاہری معاملہ کرنا ہے. ہمیں یہ کہا گیا ہے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے تو وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا، اس کو کفن دفن دیا جائے گا، مسلمانوں والا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا. پھر کہتے ہیں کہ اس کو شرعی لحاظ سے قانون کا حصہ دیا جائے گا، جائیداد کا حصہ ملے گا. مطلب جو ایک مسلمان مومن ہونے کے ناطے جو آپ کو سارے قوانین جو ملتے ہیں وہ اس کا حق بھی ہوگا. حقیقی ایمان کیا ہے؟ حقیقی ایمان کی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حجرات میں کرتے ہیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ظاہری ایمان کہہ دینا ایمان کی پختگی کا ثبوت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کہہ دینا میرے لیے نجات کے لیے کافی نہیں ہے. انہوں نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ اس کے لیے جوارح کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ دیہاتی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، وہ احسان جتانا چاہ رہے تھے. اور کہتے ہیں کہ لڑائی کیے بغیر، اس وقت جنگ میں جائے بغیر یہ کیسے ثبوت دے سکتے ہو کہ تم ایمان والے ہو؟ اسی کے کانٹیکس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ بغیر کچھ کیے، بغیر احسان کیے تم اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کو ہم مان جائیں گے. اس وقت وہ جنگ میں جو مال ہوتا تھا نا اس کی تقسیم ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایمان والے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا اگر یہ انہوں نے احسان نہیں کی، احسان کے لیول پہ آئے نہیں ہے، جنگ میں گئے نہیں ہے، شامل نہیں ہوئے، تو کیسے تم اس کے حقدار ہو سکتے ہو؟ تم نے تو صرف یہی ابھی کہا ہے کہ ہاں لا الہ الا اللہ، ہم مسلمان ہو گئے ہیں. حقیقی ایمان جو ہے، ایمان کی جو روح ہے تمہارے اندر وہ اتری ہی نہیں ہے. اگر وہ اترتی تمہارے ایکشن اس چیز کی گواہی دیتے، تم بھی جنگ میں شامل ہوتے، تم پیچھے بیٹھ جانے والوں میں نہ ہوتے. اور جب ایمان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، انسان نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے نا، کتنی نیکیوں کی طرف رغبت کرتا ہے، اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کی دل اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ برا کام سے وہ باز آ جاتا ہے. یہ ایمان کی نشانی ہے. اور جب میرے سامنے برے کام ہو رہے ہیں، میں بس لا الہ الا اللہ کہہ کے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہوں اور کوئی مطلب کہ کام ہی نہیں ہے مجھے، بس میں کہہ رہی ہوں میرا کام ہو گیا، اس سے کافی نہیں ہے. میرے عمل سے دوسرے دیکھ کے کہے کہ ہاں یہ ایمان والی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، یہ مسجد میں جانے والی ہے. جیسے کل میں نے کسی کو بولا نا مسجد میں آئے، کہتے فرض ادا ہو جاتے نا تو گھر پہ بیٹھے کام کرے، ٹھیک ہے. یہ ہاں کہ ہر کسی کی اپنی سوچ ہے نا، اپنا اپنا لیول ہے ان سب کا. نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم قرآن پڑھ لیتے بس گھر پہ، ٹھیک ہے. یہ انہوں نے ایسے مجھے جواب. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی اصلاح فرمائے انشاءاللہ. اللہ ہمارا کام ہے، ہم نے صرف تبلیغ کرنی ہے. کسی کو کھینچ کے ہم نہیں لے کے آ سکتے، کسی کو مجبور کر کے نہیں ہم لے کے آ سکتے. ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور بتانا ہے. حضرت انس ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مرفوعا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. صحیح حدیث ہے یہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے متفق علیہ کی کہ انس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں. اب ہم بات کرنے لگے تو اس پہ میں پورا لیکچر ہی ہم بات کر سکتے ہیں کہ تب تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تمہارے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہو. ہم لوگ تو مومن کہتے ہیں اپنے آپ کو، ہمارے دل میں کون کون سی محبتیں ہیں؟ دنیا کی محبت، خواہشات کی محبت، اولاد کی محبت، بیٹوں کی محبت، اسٹیٹس کی محبت، جاب کی محبت، اچھے گھر کی محبت. کتنے بت ہم نے رکھے ہوئے ہیں وہاں. اللہ اور اللہ کے نبی کے لیے تو جگہ ہی نہیں ہے. کہیں کونے خطرے میں تھوڑا سا دل کیا تو کر لیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور دعوے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کئی دفعہ میں کہتے ہیں ہم صرف مسلم ہی ہیں، دیٹس اٹ.
اس سے اگلے دائرے پہ ہم جا ہی نہیں پا رہے. مومن کے دائرے پہ تو احسان کے لیول پہ جانا دور کی بات ہے. ہم صرف اسلام لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں. اس کو عمل میں لانے کے لیے ہمیں بہت سی مشقتوں, بہت سے کہتے ہیں نا ہرڈلوں سے گزر کے اس لیول تک پہنچنا پڑے گا. جب بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آگے آ جاتی ہے, کچھ نہ کچھ آگے آ جاتا ہے. پھر لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, تم میں کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات وہ خواہشات کے تابع ہوگا تو وہ مومن نہیں ہے. اپنی خواہشات سے نکلے گا, اس سے کی تابع داری نہیں کرے گا, خواہشات کو فالو نہیں کرے گا تو وہ پھر مومن کے درجے میں آئے گا. کیوں میرا دل یہ کر رہا تو میں یہ کر لوں, میرا دل کر رہا ہے ایسے کپڑے پہنوں تو میں ایسے پہن رہی ہوں, ایسا کھانا کھاؤں تو میں ایسا کھا رہی ہوں, یہ دل کرنے کو کچھ کہہ رہا ہے وہ کر رہی ہوں. جو اللہ چاہ رہی ہے, اللہ کا رسول چاہ رہا ہے, وہ نہیں دل کر رہا. تو جب دل کہے گا کہ اللہ اور اللہ کا ہر چیز کو کرنے سے پہلے میں قرآن اور سنت کو سامنے لے کے آؤں گی تو وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہوتی جاؤں گی. جب میں پیچھے ڈالوں گی تو تب میں اس چیز کو اپنی خواہشات کے دائرے کو وسیع کرتی جاؤں گی. تبلیغ اسلام کا طریقہ اور رسول قرآن و سنت اور صحابہ کرام تابعین اسلاف اور بزرگان دین کے عمل سے مکمل طور پر واضح ہیں. انہوں نے ہمارے لیے ہر چیز کھول کے رکھ دی ہے. ہم نہیں فائدہ اٹھانا چاہتے تو یہ ہماری کمزوری ہے. ہمارا نفس ہمیشہ آرائش پسند ہے, آرام چاہتا ہے, اور آسائش کی چیزوں سے ہمیں محبت ہے جو آرام سے مل جائے, اور نیک عمل سے وہ ہمیں دور رکھتی ہے. کیونکہ سائشیں ہی ہیں نا ہمارے بچوں کو, سائشوں نے دین سے دور رکھا ہوا ہے نا. اچھی جاب ہوگی تو اچھا لائف سٹائل ہوگا. مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے, پڑھ رہا ہوں نا نماز. درس میں جانے کی کیا ضرورت ہے, قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کے لیے مجھے جاب کو کم کرنا پڑے گا, اس کے لیے مجھے وقت دینا پڑے گا. قرآن کے ساتھ میرا تعلق مضبوط ہوگا. 5 وقت کی نماز میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں نا, بس ٹھیک ہے. مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ دنیاوی خواہشات اتنی حاوی ہو گئی ہیں کہ جو مجھے اصل سے پیچھے کر رہی ہیں, اور پھر نیک عمل سے دوری انسان کو گمراہ کر دیتی ہے, اور گمراہی ہمیں جنت سے دور اور جہنم کے قریب کر دیتی ہے. استغفر اللہ. تو آپ دیکھ لیں کہ ہم کتنا دور ہیں اور ہماری اولادیں دین سے کتنا دور ہیں. اور کس چیز نے ان کو دور رکھا ہوا ہے؟ خواہشات نفس نے رکھا ہوا ہے نا, خواہشات نفس نے رکھا ہوا ہے. کیا پہلے لوگوں کی خواہش نہیں ہوا کرتی تھی؟ ان کا نہیں دل کرتا تھا کہ ہمارے بھی ایسے ہو, ہمارے عمل بھی ہمیں بھی یہ چاہیے, لیکن وہ مارتے تھے. ایک دفعہ کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے سوال کیا, ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. ان سے پوچھتے ہیں کہ اے عمر, مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ تربیت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے مرحلے سے گزر رہے تھے. انہوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے سب سے بڑھ کر آپ کی ذات سے محبت ہے, مگر گاہے بگاہے محسوس ہوتا ہے کہ اولاد کی محبت آپ کی محبت سے قدرے زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر, اگر یہ بات ہے تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے. اگر اولاد کی محبت تمہارے دل میں ہے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. اس فرمان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دل کی کہتے ہیں کہ ایک کایا ہی پلٹ گئی. ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ گئی, اور بے ساختہ پکار اٹھے, اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ ہے, اور مرتے دم تک کبھی کم نہیں ہوگی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو ہے نا تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوا ہے. ہم دیکھ لیں, ہمارے اندر والدین کی محبت ہونی چاہیے, لیکن اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت سے پہلے نہیں. اولاد کی محبت ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ نہیں, یہ فطری جذبہ ہے, اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے, یہ ہماری کمزوری ہے. لیکن ہم دیکھ لیں ہمارا ایمان کس لیول کا ہے, پھر کہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اولاد سب سے پہلے آئے گی. قرآن کو کھولنی ہے, نماز پڑھنی ہے, تو اولاد کی کوئی نہ کوئی مجبوری آڑے آ جاتی ہے, میاں کی کوئی نہ کوئی مجبوری آڑے آ جاتی ہے, والدین کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی مجبوری آڑے آ جاتی ہے. ہم اللہ کے کاموں کو پیچھے کر کے ان کو آگے رکھ لیتے ہیں. یہ کیسی محبت ہے نا, یہ کیسا ایمان ہے ہمارا. ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے دل کانپے ہیں. چلیں انشاءاللہ اگلی اصطلاح جو ہے, اصطلاح ایمان اور مومن کا فرق.
کہ جب ہم مومن کی بات کرتے ہیں نا، یا کہتے ہیں کہ یہ مومن ہے یا یہ ایمان والا ہے، تو اس میں فرق کیا ہے؟ مومن کا مصدر اسلام سے ہے، اور ایمان اصطلاحی شرح میں تصدیق قلبی کا نام ہے، کہ دل سے تصدیق کر دینے کا نام، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ دل سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول کی رسالت کو سچا ماننا اور شریعت کے تمام احکامات کی تصدیق کرنے کا نام اسلام ہے۔ اعمال ظاہرہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ جو ہے یہ مومن کی کرائٹیریا میں آ جاتا ہے۔ مومن اسلام سے ہے اور اسلام ایمان سے ہے، یہ تینوں انٹرلنک ہو گئے۔ ایمان اور مومن ہونے کے اعتبار سے انسان میں فرق ہو سکتا ہے، اور جو شخص ظاہر میں ایمان کا اقرار کرے لیکن دل میں ایمان نہ ہو اس کا، ٹھیک ہے، جیسے پہلی بھی بات کی نا کہ کسی ایمان کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک دل سے پوری طرح سے ایمان لے کے آنا، ایک سینیریو ہو سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے صرف اقرار کر لینا کہ میں لے کے آیا ہوں ایمان، جیسے کہ منافقین کی بات ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں گئے، مدینہ میں گئے، تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایمان کا اقرار تو کر لیا لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے۔ تو جو شخص ظاہر میں ایمان کا اقرار کرے لیکن دل میں ایمان نہ ہو تو اسے مومن نہیں کہا جائے گا، لیکن ظاہری اعتبار سے اسے مسلم کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ جیسے ہم مسلمان ہیں، ہمارے جوارے، ہمارا دل اس چیز کی گواہی دیں گے تو ہم مومن کے لیول پہ آئیں گے، ورنہ ہم مسلم ہی کے دائرے میں رہیں گے۔ بلیف ہونا چاہیے۔ بلیو از نو انف، بلیو ایک ایکشن ہے اور ایک عمل اس کے لیے درکار ہے، ایک دل کی کیفیت ہے جو میرے جوارے سے ظاہر ہوگی۔ لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ ابھی پیچھے کیا پڑھا ہے، بدوؤں کو کیا کہا کہ تم یہ سوچتے ہو کہ لا الہ الا اللہ صرف قانون کو فالو کر لینا تم ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاؤ گے، نہیں، اس کے لیے حقیقی دل کے اندر اترنے والی چیز کو، ایک وہ محبت میں جو ہم عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، اس پہ مطلب آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے، پھر آپ کو زیادہ کلیئر بات نظر آئے گی کہ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ جو مومن ہو وہ مسلم بھی ہوگا، لیکن ہر مسلم ظاہر میں اسلام کا اظہار کرنے والا ہے، اس کا مومن ہونا لازمی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ظاہری طور پر زبان سے تو کلمہ پڑھے اور نماز پڑھتا بھی ہو لیکن دل میں کفری عقائد بھی رکھتا ہو۔ اب یہاں پہ ہم مار کھاتے ہیں، استغفر اللہ، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ظاہری طور پہ، عبادات بھی کر رہے ہیں، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں کجی ہے، دل میں کہیں نہ کہیں اس لیول کا ایمان نہیں آتا، ہم جھول کھا جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا اگر ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، ہم مسجد میں بھی جا رہے ہیں، اگر ایسا نہیں ایسا کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حدود ٹوٹ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کی اتباع نہیں ہم کر رہے، لیکن ہم لا الہ الا اللہ تو پڑھنے والے ہیں نا، پڑھ رہے ہیں۔ پھر امن میں آنے سے کیا مراد ہے کہ سورہ حشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخر میں اللہ تعالیٰ نے جب ہم پڑھتے ہیں نا وہ دعا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اس میں آتا ہے نا السلام المؤمن محیمن کے الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امان دینے والا ہے، امن دینے والا ہے، پناہ دینے والا ہے، وہ سلامتی والا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری جو ہے صفات وہاں پہ استعمال ہو رہی ہیں۔ باوجود ہم معنی ہونے کے وہ اپنے اندر ایک فرق رکھتی ہیں، ہر ایک اللہ تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹ ہے، اس کا ہر صفات جو ہیں، اس کا ہر ایک کا ایک اپنا میننگ اس کے اندر ہے تو ایمان ہی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ پہ ہم ایمان لے کے آ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم نے سورہ حجرات کا جو پڑھا اس میں بدوؤں کو کہا گیا۔ اب امن میں آنے سے کیا مراد ہے؟ انسان جب امن میں آتا ہے تو بہت سے خدشات سے وہ باہر نکل آتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے، کسی چیز سے ہمیں سیٹسفیکشن ملتی ہے تو ہم سکون میں آ جاتے ہیں نا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ سکون آ گیا، امن میں آ گئے۔ فار ایگزامپل باہر جنگ ہو رہی ہے، اب گھر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سکون آ گیا۔ یا باہر سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، جب گھر واپس آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سکون آ گیا کہ گھر میں آ گئے، کہ وہ والی کیفیت کا آ جانا کہ کوئی مصیبت آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، اس سے میں امن میں آ گئی، یا مجھ سے دوسرے امن میں آ گئے، میرے اخلاق سے، میرے کردار سے، میرے بولنے چلنے کے انداز سے، میرے معاملات کے انداز سے میں مومن ہوگی، میں ایمان میں آ گئی، دوسرے اس سے امن میں آ جائیں گے۔
جیسے جیسے دوسرے اس میں آتے جائیں گے، مطلب کہ میری ہر ایکشن سے دوسرے محفوظ ہو جائیں گے، یہ امن میں آنا ہے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اللہ کے امان میں میں نے دے دیا، اللہ کی سپردگی میں دے دیا، پھر میرے بچوں کی پریشانیاں، ان کی شادیاں، کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کیا کھائیں گے، کل کیا پہنیں گے، گھر کیسا ہو، گھر، ساری فکریں نکل جاتی ہیں، آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا ہے۔ ایمان جو ہے وہ کفر کی الٹ ہے، زبان سے اقرار، دل میں اعتقاد اور جوارح سے ظاہر کرنا جو ہے یہ ایمان کہلاتا ہے، اور عمل سے ظاہر ہو بھی جائے لیکن اس کی تصدیق جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینا، بچوں کی پریشانیاں اللہ کے سپرد کر دینا، میری جاب، فیملی کے ایشو، بچوں کی شادیوں کے ایشو، عزت اور ذلت کے ایشو، ہر چیز جو ہے پھر وہ آپ دل سے کریں گے، آپ ظاہری عمل نہیں کریں گے، اس پہ دل سے یہ آواز نکلے گی کہ نہیں یہ جو ہے یہ میں نے اللہ کے سپرد کر دیا۔ فیملی سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، الحمدللہ جو بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ آپ اسباب اختیار کرنا چاہتے ہیں کریں، صلح کروانا بہت اچھی بات ہے، کرنی ہے، وہ سارے اسباب کا اختیار کرنا ہے، لیکن اس پہ میں نے ٹینشن نہیں لینی، میں نے فکر مند نہیں ہونا، کیونکہ وہ آلریڈی رکھا جا چکا ہوا ہے۔ جو تکلیف مجھے ریلیشن سے ملنی ہے وہ بھی ملنی ہے، جو مجھے جاب سے ملنی ہے وہ بھی ملنی ہے، جو مجھے باقی حالات سے ملنی ہے وہ بھی مل کے رہنی ہے، یہ نہیں کہ وہ نہیں ملے گی، لیکن اللہ پہ یقین میں نے پورا رکھنا ہے۔ پھر ایمان کی تجدید کیوں ضروری ہے، اس پہ بات آتی ہے نا کہ کیوں ضروری ہے، کیونکہ ہمارا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے اس کو بار بار ریوائول کی ضرورت ہے، بار بار اس کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے۔ بار بار کوئی چیز یاد نہیں ہوتی نا تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو بار بار پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوکنگ نہیں ٹھیک ہو رہی، بار بار پریکٹس کر رہے ہیں، سلائی ٹھیک نہیں ہو رہی، بار بار پریکٹس کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایمان ہے، ہمارے اندر کمزوری ہے، انسان ہے، بھول نسیان سے بنے ہیں، تو ہمیں بار بار اپنے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے مجھے پڑھنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا، اور یہ پھر کون بتائے گا ایسا کیوں نہیں کرتے یا کیا کرنا چاہیے؟ کیوں؟ کیونکہ دنیا کو ہم اپنے ایمان کی تجدید کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھتے، اس طرف کیوں نہیں آتے؟ کیوں؟ کیونکہ مجھے دنیا چھوڑنے سے نا ڈر لگتا ہے، دنیا چھوڑنا میرے لیے مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی فکر ہے، لوگوں کی فکر کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرتی ہوں۔ لوگوں کی ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک طریقہ بتا دیا نا، اس راستے پہ چلو گے تمہارے لیے خیر ہے، اس کے الٹ چلو گے تمہارے لیے اس میں شر ہے، اور ہم خود اپنے ہاتھوں سے شر کو چوز کرتے ہیں، اپنی عقل کے لحاظ سے، لوگوں کے عقل کے لحاظ سے۔ اب کسی بچے کا رشتہ آ رہا ہے، رشتہ کرنے جانا ہے، ہم ارد گرد سے ہمیں کہا گیا ہے نا پوچھیں بچے کا رشتہ کرنے کے لیے۔ اب ہر ایک نے اپنا اپینین دینا ہے۔ ایز اے مدر اینڈ فادر آپ کا کیا حق بنتا ہے؟ ٹھیک ہے، سب کے اپینین کو کنسیڈر کریں، لیکن دین کیا کہتا ہے؟ بچہ جب اس ایج کو پہنچ جائے تو اس کی کیا کرو؟ اس کی شادی کر دو۔ یہ تھوڑی کہ اب اس نے کہا اس کی ڈگری پوری ہونے دو، دوسرا کہہ رہا ہے کہ اس کی جاب کا لگ جانے دو، وہ نہ ڈگری پوری ہوگی نہ جاب پوری ہوگی، کل کو کام کچھ اور کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہے نا؟ پھر کہاں پہ غلطی؟ میں نے سوچ کو دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جب اتنی ایج کو ہو جائے تو کر دو، پھر ڈگریاں جو ان کے مقدر میں وہ کریں گے، جو جاب ان کے مقدر میں وہ کریں گے، جنہوں نے کرنی ہے، جن کے مقدر میں لکھی ہوئی وہ ضرور اس پہ محنت کریں گے، یعنی کہ نہیں ہم کہتے ہیں شاید ڈگری کر لینا اور ایک جاب کا مل جانا، ایک سٹیٹس کو حاصل کر لینا شاید میرے اختیار میں ہے، نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور جس نے کرنا ہے وہ کر لے گا، اور جس کے مقدر میں وہ چیز لکھ دی گئی ہے نا اس نے وہ حاصل کر ہی لینی ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ پھر اچھی صحبت کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اچھی صحبت ہوگی اس سے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ پھر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے ہر شخص کے سینے میں ایمان اسی طرح پرانا اور بسیدہ ہو جاتا ہے جیسے لباس کا کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ تم اللہ سے سوال کیا کرو تمہارے دل میں ایمان کی تجدید کرے، اللہ سے مانگا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ٹھیک ہے کہ جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں۔ ایمان کو پھینک سکتے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے کپڑا پھینکتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نیا لے آتے ہیں، آرلا لے آتے ہیں، اچھے والا لے آتے ہیں۔ کسی کپڑے کے اوپر سوراخ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ رفو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ نہ کرے، اگر نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ پھٹ جائے گا، کھل جائے گا، اور پھر جب وہ زیادہ کھل جاتا ہے تو پھر ہم اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایمان ہے، بار بار ہمیں تجدید کی ضرورت پڑے گی، بار بار اس کو رینیو کرنے کی ضرورت پڑے گی۔
پھر ایمان کا داخل ہونا کہ علم کے بہتات بہت آج ہو گئی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن عمل کی طرف ہماری کسی کی توجہ نہیں جا رہی. ہم کورسز پہ کورسز کر رہی ہیں، کلاسز پہ کلاسز ہو رہی ہیں، ہر چیز ہو رہی ہے، لیکن فرق کہاں پہ آ رہا ہے؟ عمل میں. عمل میں چیز نہیں آ رہی. مجھے دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں نے یہ کورس کیا ہے یا نہیں کیا ہے. میرا علم جو ہے وہ میرے جوارح سے ظاہر کرے گا کہ میں ایک علم والی ہوں، میں قرآن پڑھنے پڑھانے والی ہوں، میں ایک درس دینے والی ہوں یا درس سننے والی ہوں یا میں قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں. وہ میرا عمل بتائے گا. کسی کو بول بول کے ہم کہتے ہیں نا میں مسجد جاتی ہوں، میں مسجد جاتی ہوں، دیکھنے والا کہ مسجد جا رہی ہے، عمل سے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. زبان ویسے منہ پھٹ ہے، ویسے آگے سے جواب دیتی ہے، طریقہ بات کرنے کا انداز تمہارے پاس نہیں ہے. تم کہہ رہی ہو میں مسجد میں جا رہی ہوں، اس مسجد میں جانے کا فائدہ نہیں ہے جو عمل میں نہیں ڈال رہا. پھر اسلام ظاہری قانون کا نام ہے جس سے جو بھی انسان کلمہ شہادتین پڑھ لے گا وہ مسلمان ہو گیا. اسلامی احکامات اس پر لاگو ہوں گے. ہم نے جیسے پہلے بھی بات کی. اور ایمان ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، ایک دل کی، کہ واقعی یہ جو ہے نا باطنی امر ہے کہ جس کا مقام انسان کے دل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے تاکہ اس کو وہ جب کس چیز پہ آپ مطمئن ہو جاتے ہیں نا اس چیز کو کرنے میں آپ کو مشکل نہیں ہوتی. جب آپ مطمئن نہیں ہوتے، آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، آپ اس کو کرنے میں آپ کو مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب دل مطمئن ہو جاتا ہے نا تو آپ کو کہنے میں یہ آر نہیں ہوگی کہ اسلام یہ کہتا ہے، دین میں یہ ہے. جب دل ہی مطمئن نہیں ہے، ہم خود ہی ڈاون ڈول ہو رہے ہیں، ہم اس لیول پہ نہیں پہنچ رہے، تو پھر وہ کیا ہے، اس طریقے سے ہم اس چیز کو نہیں کر سکیں گے. اسلام کے لیے انسان کے مقاصد ہو سکتے ہیں، اس کے فائدے کے لیے وہ اسلام کو یوز کر سکتا ہے، لیکن ایمان کا مقصد معنوی ہے اور وہ علم اور بصیرت کی بنیاد پر ہی حاصل ہوگا. جب تک مجھے علم ہوگا، مجھے بصیرت ہوگی، میرے عمل میں ڈھلے گا، تبھی مجھے وہ اس میں پختگی آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام ایک ظاہری چیز ہے اور ایمان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھ دیا. اس کی بہترین مثال جو ہے نا حضرت ابلیس کی آتی ہے. ٹھیک ہے، حضرت آدم اور ابلیس کے درمیان جو واقعہ ہوا تھا ہم سب کو پتہ ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. آپ سے پوچھتی ہوں کہ آدم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اللہ ایک ہے؟ پتہ تھا. وہ اس بات کا یقین کرتا تھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. اس کا کہہ دینا اس کے لیے کافی ہو گیا؟ نہیں. اس کے عمل، جب عمل کی باری آئی تو وہ عمل میں فیل ہو گیا. یہی حال ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم یقین رکھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں اللہ ایک ہے، لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. جب پریکٹیکلی باری آتی ہے تو ہم اس میں جھول کھا جاتے ہیں، ہم ختم ہو جاتے ہیں، ہم نہیں پورا کر پاتے. ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ ایک ہے، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن جب ایمان لانے کی باری آتی ہے تو پھر وہاں پہ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بالکل ویسا ہی حال ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ایمان کی جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں ہے. پھر ایمان اسلام کے ساتھ شریک ہے، لیکن اسلام ایمان کے ساتھ شریک نہیں ہے. ایمان اسلام کے ساتھ شریک ہے لیکن اسلام ایمان کے ساتھ شریک نہیں. وہ کیسے؟ دوسرے لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ مومن مسلمان، ہر جو مومن ہے وہ مسلمان تو ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے. ہم سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر ایک کے ایمان کا لیول ڈیفرنٹ ہے. ہم سارے مومن نہیں ہو سکتے. ہم میں سے ہم مسلمان ہیں، اسلام کے دائرے میں آ گئے ہیں، لیکن ایمان کا لیول ہم سب کا ڈیفرنٹ ہے. اور اسلام کی بنیاد پر انسان کا جو ہوتا ہے اس کا نکاح بھی ہو سکتا ہے، اس کو میراث میں حصہ بھی مل جائے گا، جان مال کی حفاظت کا بھی قانون اس پہ لاگو ہو جائے گا. وہ جو قانونی طور پہ جب ایمان میں آ جاتا ہے وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی. پھر انسان کا اسلام اس وقت معتبر ہوگا جب وہ مومن ہوگا، اور دل میں اگر تصدیق نہ ہو تو اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جتنے مرضی ہم تسمیاں کرتی رہیں، تصدیق کہتے ہیں نا کوانٹٹی نہیں اللہ نے دیکھنی، اللہ نے کوالٹی دیکھنی ہے. اور کوالٹی میں خود جانچ رہی ہوں نا، مجھے پتہ ہے میری تسبیح کا لیول کیا ہے، میری عبادات کا لیول کیا ہے، میرے معاملات کا لیول کیا ہے. پتہ ہونے کے باوجود میں اپنی آنکھیں بند کر کے رکھنا چاہتی ہوں، تو آپ کی اپنی چوائس ہے نا، میری اپنی چوائس ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بتا دیا. دیکھیے اگر ان چیزوں میں ایمان اور اسلام میں فرق نہ ہوتا تو جبرائیل علیہ السلام کی جو حدیث میں تھی اس میں کیا بتایا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کوشچن علیحدہ علیحدہ کیے تھے. اگر آپ کو یاد ہو، پوچھا تھا کہ اسلام کیا ہے. اسلام کی 5 چیزیں گنوائی تھی. کیا تھی؟
ہاں، اور ایمان کے لیے پھر اس کے اسلام کی 5 چیزیں اور ایمان کے لیے 6 چیزیں گنوائی تھی. وہ کون کون سی تھی؟ اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، خیر اور شر، خیر اور شر کہ اچھی اور برائی اللہ کی طرف سے آتی ہے. میں کہتی ہوں فلاں میرے گھر میں آیا تو میرے برا ہو گیا میرے ساتھ، وہ اللہ نے آلریڈی لکھی ہوئی تھی. میں نے فلاں سے تعویذ لیا تو خیر آ گئی، استغفر اللہ نا. مطلب کہ یہ خیر اور شر یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اس پہ ہمارا بلیو ہے. ان کے بغیر ہم مسلمان بھی نہیں ہوتے، اسلام کے دائرے میں بھی نہیں آتے اور ایمان کے لیول کو بھی نہیں پہنچتے. اور یہ انسان کی شخصیت میں جب تک یہ 7 پلرز جو ہے راسخ نہیں ہو جائیں گے نا، تو مومن اس وقت تک صرف زبان سے اقرار کر رہا ہے وہ مسلمان ہے، تب تک ایمان کے لیول تک نہیں پہنچتا. اور اگر انسان جب توبہ کرتا ہے، توبہ کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے توبہ کر رہا ہے، اگر وہ دل کی تصدیق سے توبہ نہیں کر رہا تو وہ قبول نہیں ہو رہی. سب سے پہلے کیا ہے؟ ندامت ہوگی. ندامت کس چیز کی ہوگی؟ مجھے شعور ہو گیا میں نے یہ کام غلط کیا ہے. غلط کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ شریعت کے لحاظ سے میں نے غلط کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، جو بھی آپ لگا لیں، ٹھیک ہے. اگر میں صرف کہہ رہی ہوں استغفر اللہ اور نیکسٹ ڈے پھر وہی کام ہے، 1 ماہ بعد پھر وہی کام ہے، تو اس کا مطلب ہے مجھے شعور تو آ گیا ہے لیکن اس میں پختگی نہیں آ رہی. اس کے لیے پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا، جو غلطی ہوگی اس پر توبہ کر کے اس پہ ندامت کے آنسو بہانا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور نابت کہ اللہ کی طرف پلٹنا. پھر کیا ہے؟ مال صالح کرنا کہ اپنے عمل کی اصلاح کر کے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، وہاں پہ رک نہیں جانا. دیکھیں کہتے ہیں نا کہ توبہ جو ہے، اس پہ بھی ہم نے کافی کھل کے بات کی ہوئی کہ توبہ کر لینا یہ ہے کہ وہ ہم اس چیز کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں، اس سے اگلا لیول حاصل کرنے کے لیے مجھے نیکیوں میں آگے جانا ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں نے استغفار کر لیا، استغفر اللہ کر لیا، اس کام کو چھوڑ دیا اور وہیں پہ بیٹھ جاؤں. میری استغفار تب ایکسیپٹ ہوگی جب میں نیکیوں میں اس سے آگے بڑھ جاؤں گی، جو میں پہلے تھی اس سے بہتر ہو جاؤں گی. کہ وہ مومن ہی نہیں ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو. تو یہ چیز مجھے دماغ میں رکھنی ہوگی. اوکے، اصطلاح نمبر 3، کافر اور کفر اور ان دونوں میں کیا فرق ہے. کافر کے معنی یا انکار کرنے والا، منکر کے معنی میں آتا ہے. کافر انکار کرنے والے میں آتا ہے یا منکر کرنے، دونوں کے معنی میں آتا ہے. یہ ایمان کی ضد ہے، ٹھیک ہے. کفر کرنا ایمان کے اپوزٹ ہے. شریعت میں کافر کی اصطلاح ایسے شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو رب تو مان لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی تسلیم کر لے، لیکن اپنی عملی زندگی میں ان احکامات کو ماننے سے انکار کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسلامی اصول اور ضوابط یعنی کہ قوانین پر عمل نہ کرے. اب غور سے میں دوبارہ اس کو پڑھ دیتی ہوں. کافر کی اصطلاح ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو رب تو مان لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی تسلیم کر لے، لیکن عملی زندگی میں ان کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسلامی اصول اور ضوابط یعنی کہ قوانین پر عمل نہ کرے. اب یہ کیا ہے؟ کفر انکار کرنا، ٹھیک ہے، رد کر دینا کسی چیز کو. جو ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ہمیں آخرت پہ یقین، ہمیں اللہ پہ یقین، ٹھیک ہے، ہم اس لیول پہ پہنچ گئے. اب جب دنیاوی معاملات کرنے کی نوبت آتی ہے تو ہم یہ بھی کہتے ہیں نماز روزہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں تو میں اس کو ڈائریکٹلی نہیں کہتی، میں اس کو مانتی نہیں ہوں. میں کہتی ہوں میں مانتی ہوں لیکن اس کی ریجیکشن دیتی ہوں اپنے عمل سے. یہ ہے انکار میں کفر کرنا. قرآن مجید میں بہت جگہوں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفر کو فسق کی جگہ پہ استعمال کیا اور فسق کو نافرمانی کے معنی میں استعمال کیا ہے. اور کفر ایک کہتے ہیں کہ کافر جو ہے ایک کردار ہے اور کافر لقب نہیں ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ مومن ایک لقب ہے، کافر ایک کردار ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. کافر وہ شخص ہے جو منکر ہو، انکار کرنے والا ہو، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوں، تمام حجت دے دی گئی ہے، اس کے باوجود پھر اس کو ڈینائی کر رہا ہو، ماننا نہ چاہتا ہو، ٹھیک ہے. وہ ایک کردار ہے، ایک رویہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. اور مومن جو ہے وہ ایک لقب ہے، وہ جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے.
تو इसमें एक बात ये है ना भाभी कि हम काफिर किसको समझते हैं, ये जरा क्लियर कर। जी अभी आता है कि जब इत्माम हुज्जत पूरी कर दी जाती है फिर भी वो नहीं उसको मानता, उसका इनकार करता है, ये एक खुदाई ऐलान है कि किसी इंसान का दिया हुआ खिताब नहीं है, ये अल्लाह ने ये खिताब दिया है। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब इत्माम हुज्जत कर दिया फिर कहा कि या अय्युहल काफिरून, उनको सारा कुछ बताने के बाद कहा कि या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो सुन लो। फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो सुन लो। ये अल्लाह की तरफ से दिए गए खिताब हैं जो हमें मिलते हैं। फिर उस वक़्त जो था कि मक्का के कदीम मुनकरीन कुरैश से खिताब किया जा रहा था, उनको बताया जा रहा था कि काफिर वो है जिसके दिल में ईमान का ज़र्रा जो है वो दाखिल नहीं हुआ, थोड़ा सा भी उनके दाखिल नहीं हुआ, वो काफिर हैं, वो टोटली इनकारी हैं, मुनकिर हैं उस चीज़ से। और कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगह पे काफिर और कुफर की इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल हुई है। इस्तिलाहन अगर हम देखते हैं ना तो सूरह हुजरात की ये आयत देख लें, वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान। ये सारे चारों के चारों लफ्ज़ टर्म यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन अल्लाह ने तुम्हें ईमान की मोहब्बत अता फरमाई और उसे तुम्हारे दिलों में आरास्ता फरमा दिया, कुफर और नाफरमानी और गुनाह से तुम्हें मुतनफ़र कर दिया। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाल दी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे दिलों को उससे आरास्ता कर दिया, अल्लाह ताला ने तुम्हें कुफर और नाफरमानी जो है तुम्हारे से दूर उसको कर दिया है। ये का कुफर है, इनकार नहीं करो, तुम फुली की फुली जो है अल्लाह की मोहब्बत में ईमान में दाखिल हो चुके हुए हो। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह सजदा में फरमाते हैं, वअम्मल्लज़ीना फ़सक़ू फ़मअवाहुमुन्नारु कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा उईदू फ़ीहा वक़ील लहुम ज़ूक़ू अज़ाबन्नारिल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून। और जो लोग नाफरमान हुए सो इनका ठिकाना दोज़ख है, और वो जब भी उससे निकल भागने का इरादा करेंगे तो उसी में लौटा दिए जाएंगे, और इनसे कहा जाएगा कि आतिशे दोज़ख का अजाब चखते रहो जिसे तुम दुनिया में रहते हो, जिसे जिटलाया करते थे। तो ये नाफरमानी, अस्तगफिरुल्लाह। हम अब वो टर्म समझ लें कि हम काफिर किसको कहते हैं, जिनके अंदर ईमान है ही नहीं। अल्लाह ताला यहाँ पे बात कर रहे हैं काफिर वो, उसके अंदर ईमान दाखिल हो गया था लेकिन उसने इनकार कर दिया अल्लाह के अहकामात को लेने। हम काफिर कहते हैं ये काफिर है, क्योंकि ये हाँ काफिर है, इनकार करने वाला। उसको हक हुज्जत सामने आ जाए, समझ लग जाए, उसके बाद उसको इनकार करने वाला, अमल में ना लेके आए। हाँ, तो जिस तरह हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम कहते हैं मोमिन हैं, हम भी काफिर के क्राइटेरिया में आ रहे हैं, क्योंकि हमारा भी अमल वैसा हाँ। कि जब अल्लाह ताला के अहकाम की बारी आती है, शादियों ब्याहों पे लगा लें ज़्यादा या मरगों पे लगा लें, हम क्या करते हैं, हम कुफर ही कर रहे होते हैं ना, तब अल्लाह ताला के अहकामात को पीछे कर रहे होते हैं। और हम इस खुशफहमी में जी रहे हैं कि हम मुस्लिम हैं, हाँ। हाँ। जबकि यहाँ पे क्या होता है, क्या इनकार करने वाला मुस्लिम भी है, हाँ, वो फिर मुस्लिम की कैटेगरी से निकल जाएगा ना, क्योंकि फिर वो कुफर है ना। कि अगर मैं एक चीज ले रही हूँ, नमाज भी पढ़ रही हूँ, आधा इस्लाम अडॉप्ट किया हुआ है और आधे को वो आगे कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। जब हम मुनाफिक का करेंगे ना उसमें कवर हो जाएगा, फिर सारी एंड पे मैं कंक्लूड कर दूंगी इंशाल्लाह ताला कि इतना कह देना काफ़ी नहीं है। इसलिए बार बार मैं इस चीज़ पे एम्फसाइज कर रही हूँ, कह देना काफ़ी नहीं है। अमल से जो चीज़ जाहिर हो जाएगी वो मेरे लिए निजात का जरिया बन जाएगी, और सिर्फ एक नॉलेज का आ जाना, इल्म का आ जाना मेरे लिए काफ़ी नहीं होगा। बस इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें। कुफर के मायने छुपाना भी है और मिटाना भी है। इसलिए जुर्म की शरई सज़ा को कफ़ारा कहते हैं कि जब इंसान को ये गुनाह करता है उसको मिटाने के लिए वो उसका कफ़ारा देता है। जिस तरह ये काफूर है वो इतनी तेज़ खुशबू होती है, वो दूसरी खुशबू को छुपा लेती है, इसी तरह कफ़ारा जो है छुपाना होता है। इसी तरह कुफर जो है, हमें पता है अल्लाह एक है लेकिन हम छुपा रहे हैं, उसको डिनाई कर रहे हैं दूसरी चीज़ों के साथ, दूसरी मोहब्बतों के साथ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिरु अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलुकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह मिटा देंगे और तुमको अच्छी जगह में दाखिल कर देंगे। कि कबाइर से बचो,
چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. کبائر سے میں کب بچوں گی؟ جب میں ان کو جانوں گی، مجھے معلوم ہوگا، پتہ ہوگا تو میں پھر کروں گی نا. ہم نا انجانی میں، جہالت میں کبائر کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں. قرآن مجید میں لفظ چند معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ناشکری کے لیے بھی آتا ہے، انکار کے لیے بھی آتا ہے، اسلام سے نکل جانے کے لیے بھی آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر کرو گے تو تم کو زیادہ دیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تمہارا عذاب سخت ہوگا. تو ہم کفر جب کرتے ہیں تو ہم جو شکری کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم میری ناشکری کرو گے تو عذاب سخت دینے والا ہوں میں. اور ساتھ ہی فرما دیا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرو، ناشکری نہ کرو. کہ ہم یہ ناشکری کے رویے اختیار کر کے ہم انکار کر رہے ہیں. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم نے اپنا وہ کام کیا کہ تم نہ شکرے تھے. ان آیات میں کفر بمعنی نہ شکری لیا جا رہا ہے کہ تم نے وہ کام کیا جو اللہ تعالیٰ کی نہ شکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر تم پہ کیا کیا؟ تمہارے پہ اپنا عذاب جو ہے وہ ڈال دیا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. کہ پس جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط گرہ پکڑ لی. کہ جو شیطان کا انکار کرے گا، طاغوت، یہ طاغوت ایک ٹرم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم اینڈ پہ پڑھیں گے، کہ ایسا یہ طاغوت ہے، ایسا شیطان ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے کی طرف انسان کو جو نا اس کی طرف راغب کرتا ہے. انسان اس کی محبت میں اللہ کی حدود کو توڑ دیتا ہے، ان سے باہر نکل جاتا ہے. طاغوت طغا سے ہے نا، نکل جانا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ایمان لائے ہو تو مضبوطی سے وہ کڑا جو ہے، وہ کڑا کیا ہے؟ قرآن ہے. اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تمہیں جو ہے تم شیطان کا جو ہے طغا جو ہے، اس کی جو طغیانی ہے، اس سے بچ جاؤ گے. اس کی نافرمانی سے، میری نافرمانی سے تم بچ جاؤ گے. اس قرآن کو پکڑ لو. یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعض. اس دن تمہارے بعض کا انکار کریں گے اور بعض پر لعنت کریں گے. بعض تو ایک دوسرے کا انکار کر دیں گے، ڈینائی کریں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے ہی نہیں. اور بعض ایک دوسرے کو لام تانی کرتے رہے، تم نے مجھے یہ کہا، تم نے مجھے یہ کہا. ہمارا جو آج کل رویہ ہے نا، ایک دوسرے کو بلیم گیم ہم کھیلتے ہیں. تو یہاں پہ بھی کھیل رہے ہیں، وہاں پہ بھی یہی کچھ کریں گے. استغفر اللہ. یہاں پہ بھی ڈینائی کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی ڈینائی کریں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. یہ معبود باطلہ ان کی عبادت کے انکاری ہو جائیں گے. جن کو جو اللہ کے علاوہ، طاغوت میں انشاءاللہ تعالیٰ سارا کور کروں گی، کہ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کو یہ مان رہے ہیں نا، جن چیزوں کو آگے رکھ رہے ہیں اللہ کی محبت کے، تو وہ قیامت والے دن انکار ہی ہو جائیں گے، وہ ان کو لیں گے ہی نہیں. تو یہاں پہ کفر معنی بمعنی انکار لیا جا رہا ہے. پھر آگے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. فرما دو کافروں، میں تمہارے معبود کو نہیں پوچھتا. فَبُحِتَّ الَّذِي كَفَرَ. پس وہ کافر نمرود حیران رہ گیا. وَالْكَافِرِينَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وہ کافر لوگ ظالم ہیں. مطلب یہ ساری جو ہے ٹرم قرآن پاک میں انکار کی معنی میں جو ہے استعمال ہوئی ہیں. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ ابن مریم. وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے. استغفر اللہ. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. بہانے نہ بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. تم نے کہا تھا ایمان لے کے آئے تھے، لیکن اس کے بعد تم انکاری ہو چکے ہوئے. پھر انکار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. طغیانی ہو سکتی ہے، طاغوت کا پیچھے چلنا ہو سکتا ہے، نفس کے پیچھے چلنا ہو سکتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا ہو سکتا ہے. مینی ریزن بیہائنڈ اٹ. پھر آگے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. ان میں سے بعض ایمان لے اور بعض کافر رہے. ان جیسی اور بھی بہت سی ٹرمینالوجی جو ہیں قرآن پاک میں استعمال ہوتی ہیں، اور بھی بہت سی آیات ہمیں مل جائیں گی اگر ہم ڈھونڈیں گے قرآن پاک میں سے. روز پڑھیں اور اس میں ان ٹرمینالوجی کو جاننے کی کوشش کریں. پھر یہ کہ جس کے معنی بے ایمان ہو جانا، کفر ایمان کا مقابل میں آتا ہے. ایمان ہے تو اس کے مقابل میں کفر آتا ہے، اپوزٹ میں آتا ہے. جس کے معنی ہے بے ایمان ہو جانا، اسلام سے نکل جانا. اس کفر میں ایمان کے مقابل تمام چیزیں معتبر ہوں گی، یعنی کہ جن چیزوں کا ماننا ایمان تھا، ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنا کفر ہے.
ساری چیزوں کو ماننا ایمان ہے، ان میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا وہ کفر میں آ جائے گا. انکار کر دیا، میں نے اس کو رد کر دیا نا ماننے سے. لہٰذا کفر کی بہت سی قسمیں ہیں. اللہ کا انکار کفر ہے، اللہ کی توحید کا انکار کفر ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ کفر ہے، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ کسی کو دوسروں کو اللہ کا فرشتوں کو اللہ کا بیٹا بنا دینا یہ کفر ہے، دوزخ اور جنت کو جھٹلانا یہ کفر ہے، حشر اور نشر کو جھٹلانا کفر ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ قرآن کی آیات کو جھٹلانا کفر ہے، غرض کے ضروریات دین میں کسی ایک کا انکار کفر ہے. یہ جو ہے نا ہم کہتے ہیں یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، اس سے ٹرمینالوجی کو صحیح کر لیں کہ وہ تو انہوں نے ٹوٹلی انکار ہی کر دیا، وہ تو ویسے ہی دائرۂ کار سے نکل گئے ہیں. یہ یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو وہ کفر میں آ جاتا ہے، تردید میں آ جاتا ہے، وہ رد میں آ جاتا ہے. اگلی اصطلاح جو ہے وہ منافقت اور نفاق. ٹھیک ہے، نفاق کیا ہے، منافقت کیا ہے؟ نفاق منافقت کی تعریف ہے، زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا اور دل میں اسلام سے انکار کرنا. یہ ساری ٹرمینالوجی ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا، میں اور آپ ہم بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دل میں اسلام سے انکار کرنا یہ ایک ظاہری شکل ہے. پھر نفاق کی اقسام کیا ہے؟ اعتقادی نفاق ہے اور عملی نفاق ہے. اعتقادی نفاق یہ کہتے ہیں کہ کفر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور آج جو ہے ہمارے پاس صرف عملی نفاق ہے، اعتقادی نفاق نہیں ہے. ٹھیک ہے، نفاق کی بہت سی بنیادی اصطلاحات ہیں. نون فا قاف جو ہے اس کا یہ مصدر ہے، اور نافقہ ينفق نفاقاً جو ہے اس سے نکلا ہے، اور اس کا لفظی مفہوم جب ہم دیکھتے ہیں کہ چوہے کی بل کو کہتے ہیں. نافقہ چوہے کی بل کو کہتے ہیں، جس کے اندر سے ایک خفیہ اس نے سوراخ بنایا ہوا ہوتا ہے. جب کوئی خطرہ وہ محسوس کرتا ہے اس سوراخ سے وہ بھاگ نکلتا ہے. اپنی بل کے اندر اپنی حفاظت کا سامان اس نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ اگر اس کو کوئی ادھر سے مشکل آئے گی تو وہ ادھر سے نکل جائے گا، ادھر سے آئے گی تو وہ ادھر سے نکل جائے گا. منافق کے اندر ایمان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس نے خفیہ خانے اپنے دل کے اندر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے اندر اس نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک خانہ، ایک اللہ کے رسول کی محبت کا اللہ کے ساتھ عداوت کا، استغفر اللہ، اللہ کے رسول کے ساتھ عداوت کا، بغض کا، دین کے دشمنی کے اس نے نا خانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. وہ جو اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں وہی وہ جانتا ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. عام لوگوں کو وہ ظاہر نہیں ہوتا. وہ منافقت ہے، ٹو فیس لوگ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ میرے منہ پہ میرا اور تیرے منہ پہ تیرا، آپ سے آپ کا فائدہ نکلوایا، میرے سے میرا فائدہ نکلوا لیا. اسی طرح کہتے ہیں نفق جو ہے، اس نافقہ نفق سے ماخوذ کیا گیا ہے. اس نفق جو کہتے ہیں وہ سرنگ کو کہتے ہیں، یعنی کہ ٹنل. وہ اس کے بھی دونوں ادھر بھی منہ ہوتا ہے اور ادھر بھی منہ ہوتا ہے نا، اور ایک طرف سے وہ داخل ہوتا ہے، جب وہ نکلتا ہے تو وہ دوسری طرف سے نکلتا ہے، اور دوسری طرف سے جب وہ نکلتا ہے تو منافق اپنے عمل کے اعتبار سے دو فیس عمل کرتا ہے. اور شرعی اسلام میں نفاق کا مطلب ہے کہ وہ اسلام کا اظہار اور اقرار تو کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کفر اور شرک کو اپنے دل میں اس نے جو چھپائے ہوئے ہوتا ہے. تو اصطلاحاً اس کا یہ معنی نکلتا ہے. اور اسی طرح شرعی لحاظ سے اصطلاحاً اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ منافق ہی فسق ہے. دوسری اگر اصطلاحاً ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ فاسق کو قرآن میں منافق سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 145 میں آتا ہے. پھر نفاق کی اقسام اعتقادی نفاق اور عملی نفاق کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، کہ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہیں اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا. کہ استغفر اللہ جو منافق ہوگا، ٹو فیس پرسن ہوگا، وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پھینکیں گے. اللہم لا تجعل منہم. نفاق کی جو دو اقسام ہیں، اعتقادی نفاق کیا ہے کہ نفاق اکبر اس کو کہا گیا ہے، یعنی کہ یہ بڑا نفاق ہے. اس کا جو مرتکب ہوتا ہے وہ اسلام کے
دائرۂ کار سے وہ نکل جاتا ہے، لیکن باطن میں اس کے کفر ہوتا ہے، وہ بالکل اس کا انکاری ہوتا ہے، جو اعتقادی ہوتا ہے، اس کے اعتقاد میں مطلب کہ اس کے عقیدے میں یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لے کے آتا، وہ منافقت اس کے عقیدے میں ہے، وہ دین سے خالی ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جنت میں پھینک دیں گے، استغفر اللہ۔ اور ایسے منافقین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ فتنہ ہے یہ۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ بری عادات، اطوار اور ان کے اندر یہ جو مطلب ہر برائی جو ہے ان کے اندر پائی جاتی ہے، جیسے کفر ہے، عدم ایمان ہے، اسلام یا اہل اسلام کا جو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں یا ان اہل ایمان کا ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان کو اذیتیں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ جیسے سورہ البقرہ کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو منافقت کا بہت بڑا جو چیپٹر ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منافقین کی ان کی جو خصلتیں ہیں وہ بتا دیں کہ منافقین کیسے ہوتے ہیں، ان کی کیٹیگری کر کے ہمیں بتا دیا۔ یہ سارے جو ہیں یہ اعتقادی منافق میں آ جاتا ہے۔ اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں عملی نفاق کیا ہے؟ عملی نفاق یہ ہے کہ زبان اور دل کا یکساں نہ ہونا، یعنی کہ یہ عمل سے وہ اس کا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، کہ حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 علامتیں جس شخص میں ہوں گی وہ خالصتاً منافق ہے۔ ان میں سے ایک علامت ہوئی تو اس شخص میں ایک نفاق کی علامت ہے، اگر اس نے جھوٹ بولا، وہ کیا ہے کہ اگر وہ اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھ لیں کسی انسان میں ان میں سے کوئی ایک پائی جاتی ہے تو اس کے اندر منافقت کی ایک نشانی ہے، اگر کسی کے اندر ساری پائی جاتی ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ دل میں ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ منافقین والا وہ عمل بھی سر انجام دے رہا ہوتا ہے، کہ اعتقادی نفاق آج کل جو ہے نا ہمیں نہیں ملتا، لیکن یہ جو عملی نفاق ہے نا یہ ہمارے اندر آج ہے، آج کے زمانے میں یہ کوٹ کوٹ کے کہہ لے کہ بھرا ہوا ہے، استغفر اللہ۔ کہ انسان جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو عملی نفاق ہے، انسان دین کے دائرہ کار سے ملت سے خارج تو نہیں ہوتا، لیکن اس روش پر اگر وہ چلتا رہے گا، اس کا طرز عمل نہیں بدلے گا تو وہ منافقوں والے عمل کرنا شروع کر دے گا۔ وہ جو اعتقادی منافق ہوتے ہیں نا وہ آہستہ آہستہ چھوٹی بیماری آپ کو بڑی بیماری کی طرف لے جاتی ہے نا اگر اس کو نہیں پکڑا جائے گا۔ اس لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ یہ جو ہماری منافقت کا لیول ہے وہ کس لیول پر ہے۔ استغفر اللہ، کہتے ہیں کہ بہت یہ خطرناک ہو سکتا ہے کہ آج میرے اندر جو ہے یہ جو نفاق کی عملی نفاق ہے آہستہ آہستہ اتنا نہ بڑھ جائے کہ استغفر اللہ اعتقادی لیول تک پہنچ جائے گا اور مجھے ملت سے وہ خارج کر دے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان جو ہے اپنے اندر کا جائزہ لے کہ جو میں اندر سے ہوں کیا میں وہی باہر سے بھی ہوں۔ اگر میرا اندر کچھ اور کہہ رہا ہے، میرا باہر کچھ اور کہہ رہا ہے، تو اس میں مجھے بہت دیکھنے کی ضرورت ہے، جانچنے کی ضرورت ہے۔ منافقین کی علامات میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بہت سی علامات ہمیں ملتی ہیں، ان میں سے چند جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنا کہ میں ایماندار ہوں، اس کا جھوٹا دعویٰ کرنا، فریب کاری کرنا، ہر جگہ فریب، دوسروں کو دھوکہ ہی دینا، بظاہر اصلاح پسند مگر اندر فساد، سازشیں، کبھی نند کے ساتھ سازش، کبھی ساس کے ساتھ سازش، کبھی دوسروں کے ساتھ، کبھی ایک فرینڈ کی دوسرے کے ساتھ، کبھی اس فرینڈ کی اس کے ساتھ۔ ایمان والوں کو بیوقوف کہنے والے، نعوذ باللہ، یہ تو مطلب اس آج کے دور کے ہی نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں کون سے مائنڈ ہے، بیک مائنڈڈ ہیں یہ نا، ان کو لک ڈاؤن کرنے والے، اہل دین اور ایمان والوں کا مذاق اڑانے والے، ہدایت کے بدلے گمراہی قبول کرنے والے، کفار سے دوستیاں کرنے والے۔ آج ہم دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم ان سے دوستی نہیں کریں گے تو ہمارا وہ لیول نہیں ہے، وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے،
پھر نمازوں کے معاملے میں سستی کرنے والے، نمازوں کو ضائع کرنے والے، جن پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہو وہ منافق ہے، طبیعت کے مطابق دین کی باتوں پر عمل نہ کرنے والے، جہاں کسی شرعی حکم کی ان کو تھوڑا مشکل لگے اس سے وہ دور بھاگ جاتے ہیں، میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے، اسلام کو کمزور کرنے کی سازشیں کرنے والے، لوگوں کو دین سے متنفر کرنے والے، لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کرنے والے، جب مسلمان کے پاس جائیں تو کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کے پاس جائیں تو کہیں کہ ہم کافروں کے ساتھ ہیں، دیکھنے کو ایسا ہی لگے، دونوں سازشیں، ہر بات میں جھوٹ بولنے والے، استغفر اللہ، وعدے کی وعدہ خلافی کرنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے، جھگڑے میں بد زبانی کرنے والے۔ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ہم فنش کرتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، یہیں سے نمبر 4 اس کلاس سے انشاءاللہ تعالی کل ہم دوبارہ شروع کریں گے باذن اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔